ایک زبردست کتاب ہے، اسی طرح قرآن کریم کی سماعت بھی زبردست ہونی چاہیے۔ آیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سب سے بہتر وہ ہے۔ تم لوگ بعد میں ہار مالا پہنانا، بیٹھ جاؤ سارے لوگ، سب بعد میں کرنا، بیٹھ جاؤ بھی سارے لوگ، ابھی بہت سارا وقت ہے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد پھر سارے لوگ پھول پہنانا اور اس کے بعد نظر و نیاز تحفہ و تحائف سب دینا، اور جو بچے دستار لے چکے ہیں وہ بچے ایسے گھوم جائیں، تقریر سنے وہ بھی غور سے، ایسے گھوم جائیں، کرسی سے گھماؤ، کرسی ایسے گھماؤ، تھوڑا چیئر تھوڑی آگے بڑھاؤ، آگے بڑھا کے اس رخ سے ہو جاؤ، اسٹیج کے ہاں اس رخ سے ہو جاؤ، بس ابھی تقریر سنو، اس کے بعد پھر تم کو مالا پہنایا جائے گا اور تحفہ و تحائف سے نوازا جائے گا۔ جب خطاب ہو تو سارے لوگوں کو خطیب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن جب امام صاحب خطاب کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پہ چڑھ جائیں تو سارے نمازیوں کو امام صاحب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے، یہ طریقہ ہے۔ جب صلاۃ و سلام سارے لوگ مل کے پڑھیں تو سارے لوگوں کو گول بند ہو کے پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سارے لوگ مدینہ شریف کی طرف کھڑے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں، مدینہ شریف کی طرف تنہا جب رہیں تو تب پڑھیں، لیکن جب سب مل کے سلام پڑھ رہے ہوں تو چاروں طرف سے حلقہ بنا کے، چاروں طرف سے ایک گھیرا بنا کے تب پڑھیں، اور امام صاحب کا خطاب سارے لوگ امام صاحب کی طرف توجہ کر کے، ان کی طرف منہ کر کے تب ان کے خطاب کو سنا کریں، یہ آداب خطاب میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دینی محفلوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا درود پڑھنے کے لیے، مگر آپ نے درود نہیں پڑھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرات، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا۔ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف قریب کرنے کے لیے سب سے آسان ترین راستہ ہے اللہ کے محبوب پہ کثرت سے درود بھیجنا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ رہے گا جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا۔ درود شریف دوسرے فرقے کے لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ سوکھے عاشق رسول ہیں، اور اس لیے سے ہم لوگ جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے۔ دوسروں کے ہاں جب صرف لفظ محمد بولا جاتا ہے تو سارا مجمع اس کا زور سے بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ دل پھیک عاشق ہیں، سوکھا عاشق ہیں، نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ دعا ہے، نہ درود ہے، بس عاشق رسول ہیں۔ اس لیے درود شریف پڑھنے میں بھی کوتاہی ہے اور شرم آتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من عثرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علیہ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب۔ آقا فرماتے ہیں کہ جن پر حاجتیں تنگ ہو جائے، مشکلات بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے حضور پہ درود بھیجا کرے، چونکہ کثرت سے درود بھیجنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رنج اور علم گھٹتے ہیں، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تکثر الارزاق، روزیوں میں اضافے کا سبب ہے کثرت سے درود پڑھنا۔ عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ درود شریف کے عامل بن گئے، دعا تعویذ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے کے عامل ہو گئے۔ روزانہ جو 500 بار درود پڑھتا ہو، آیا ہے کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی غریبی اور مفلسی کو دور فرما دیتا ہے۔ غریبی اور مفلسی دور کرنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے آقا علیہ السلام نے کثرت سے درود بھیجنا۔
تم لوگ نہیں مانو گے ڈال دینا بھائی ذرا. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے سارے لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے سینہ نرم ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے آدمی کا گھمنڈ دور ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے سینے کی سیاہی دور ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جو قرآن پاک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے، قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جیسے عرب کے بکری چرانے والے، عرب کے خانہ بدوش، جن لوگوں نے قرآن پر ایمان لایا، قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا، اللہ نے ان کو عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ روم جیسے کرسچنوں کے ممالک، اس پورے علاقے پہ اللہ نے مسلمانوں کو قبضہ دیا۔ ایران جس میں 1000 سال سے مجوسیوں کا قبضہ تھا، اس ایران کی سرزمین پہ قرآن پاک پڑھنے والے نے قبضہ کیا اور پوری زمین پہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہونے لگی۔ ہندوستان کی سرزمین بت خانے کی زمین تھی، محمد ابن قاسم نوجوانوں کی ایک ٹیم لے کے سرزمین پہ آئے اور پھر قرآن پاک کی وہ تعلیمات عام ہوئی کہ 1000 سال تک اللہ نے اس سرزمین پہ کلمہ پڑھنے والوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور آج بھی پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اسی ہندوستان میں موجود ہیں۔ سعودی عربیہ اس کا ورگ چھیتر لمبا چوڑا ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے وہ ہندوستان کے مقابلے میں کم ہے۔ مصر مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں سے کم ہے۔ انڈونیشیا دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں وہاں کی آبادی کم ہے۔ سب سے بڑا ملک دنیا کا انڈونیشیا ہے۔ حج کے موقع پر آپ جاتے ہوں گے کبھی تو آپ دیکھتے ہوں گے ہر طرف انڈونیشیا کے حاجی حجاج کرام ایک بالکل بھیڑ لگا کے رہتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد پہچان جاتے ہیں کہ لوگ انڈونیشیا کے حاجی، انڈونیشیا کے، ترکی کے، پاکستان کے، افغانستان کے، مگر ہندوستان کی آبادی انڈونیشیا سے بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کی آبادی ترکی سے بھی زیادہ ہے، افغانستان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ کم و بیش ہندوستان میں 40 کروڑ کے قریب کلمہ پڑھنے والے بستے ہیں۔ اب پوری دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک کی آبادی 40 کروڑ مسلمانوں کی نہیں ہے، کہیں کی 22 کروڑ، کہیں کی 20 کروڑ، کہیں کی 25 کروڑ، 25 کروڑ سے زیادہ کسی ملک میں مسلمانوں کی آبادی نہیں۔ انڈونیشیا جیسے ملک میں بھی 25 سے لے کے 30 کروڑ، ہندوستان میں 30 سے لے کے 40 کروڑ کے بیچ میں آبادی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہونے کے اعتبار سے ہندوستان کو پوری دنیا میں مقامی امتیاز حاصل ہے۔
چونکہ دوسرے کسی ملک میں کوئی سلطان الہند اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے، مگر ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز تشریف لائے۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں جو زبردست محنتیں کی اور اپنے خلفاء کے ذریعے جو دین کا کام کیا، اس کا انعام یہ ملا کہ کم سے کم ان کی موجودگی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 90 لاکھ مشرکوں نے کلمہ پڑھا۔ آج ان کی تعداد پورے ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی، تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ میرا ملک مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کے سارے ممالک میں فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے کہ یہاں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور ہندوستان میں سب سے زیادہ مدارس اسلامیہ موجود ہیں۔ ہندوستان کے علماء دنیا کے اکثر ممالک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں ہندوستان کے بے شمار علماء کرام وہاں کی مسجدوں، وہاں کے مکاتب اور وہاں کے اسلامک سینٹر سب سے زیادہ جو لوگ کام کر رہے ہیں عرب ممالک کے علاوہ سب سے زیادہ ہندوستان کے علماء کام کر رہے ہیں۔ چائنا، جاپان میں وہاں بھی ہندوستان کے علماء کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ افریقہ کے صحراؤں میں ہندوستان کے علماء کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان کی طرف ساری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک طرف دشمنوں کی نگاہیں کہ اس کے پھل پھول کیوں رہے، اس کے پھلنے پھولنے میں کس کا ہاتھ ہے، آخر ان کی شان و شوکت بڑھ کیوں رہی، ان کے ادارے بڑھ کیوں رہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لوگ صرف کر رہے ہیں کہ مدارس بند ہو جائیں، لیکن ایک مدرسے میں تالا لگتا ہے، درجنوں نئے مدارس کھل جاتے ہیں۔ ایک مسجد میں صاحب پوری نظر ڈالی جاتی ہے، مگر اسی جگہ سینکڑوں نئی مسجدوں کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے اور نہ قیامت تک رہے گا، چونکہ انسان کمزوری کا پتلا ہے۔ یہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مٹا دوں گا، میں دبا دوں گا، یہ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا کمزور ہے، ایک پانی کا ناپاک قطرہ جس سے یہ انسان پیدا ہوا اور یہ چلا ہے اللہ رب العزت کے دین کو مٹانے کے لیے۔ وہ اللہ جو بغیر کھمبے کے اتنا لمبا چوڑا آسمان بنایا ہے، وہ اللہ جس نے سمندر کے اوپر میں اس زمین کا بچھونا بچھایا ہے، وہ اللہ جس نے پہاڑ پیدا کر کے اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑ کو زمین کا پلر بنایا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو زندہ رکھنے کے لیے درختوں کو پیدا کر کے اس کے ذریعے بندوں کی آکسیجن اور ہوا کا انتظام کیا، وہ اللہ جس نے اس زمین کو ندی، نالے، ڈیزرٹ، پیڑ پودوں سے زینت بخشی ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں ایسی مخلوق ہے جس کی پیدائش اس قدر حقیر بنیادوں پہ ہوئی ہے کہ کبھی بھی کوئی اس پر غور کرے تو سر اٹھا کے نہیں چلے گا۔ ایک پانی کا ناپاک قطرہ جس سے یہ انسان پیدا ہوا اور یہ انسان چلا ہے اللہ کا دین مٹانے، وہ ناپاک قطرہ جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر بندر میں کتا لگ جائے تو جہاں لگے وہیں غلاظت جہاں ہے وہاں دھو دے، نہانا غسل کرنا فرض نہیں۔ اگر کسی کے بندر سے سور ٹکرا جائے تو غسل کرنا فرض نہیں، جہاں سور کا بدن لگا ہے وہاں دھو دے، پاک ہو جائے۔ اگر کوئی باہر گیا کھیت میدان میں انہوں نے پاخانہ کیا، پانی نہیں تھا کہ دھوئے، وہ غسل کرنا فرض نہیں، وہ وہاں سے گھر آئے جہاں گندگی لگی ہے وہاں دھو دے، وہ پاک ہو جائے۔ اگر کسی نے باہر میں پانی نہیں ہے پیشاب کیا اور غسل فرض نہیں ہے، جہاں پیشاب کے قطرے لگے ہیں اس کو دھو دے، پاک ہو جائے۔ ایک قطرہ ہے جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا قطرہ ہے؟ وہ قطرہ ہے وہ منی کا قطرہ جس کے نکلنے کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی کہیں جگہ خشک رہی غسل نہیں ہوگا۔ تو اب وہی اسی قطرے سے پیدا ہوتا ہے یہ انسان جس قطرہ کے نکلنے سے انگ انگ ناپاک ہوتا ہے، اور اس کا چرچا قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ اللہ نے کیا ہے۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. اللہ فرماتا ہے کہ man should consider in his creation. آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ پیدا ہوا کیسے. اللہ کہتا ہے کہ ایک جمپ کرتا ہوا پانی کا قطرہ یعنی منی کا قطرہ کودتا ہوا نکلتا ہے، اچھلتا ہوا نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے اسی اچھلتے ہوئے قطرے سے تمہاری پیدائش ہوئی. وہ قطرہ جو نکلتا ہے بین الصلب والترائی یعنی باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کی سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے اور وہ دونوں قطرہ شرمگاہوں سے گزرتا ہوا یوٹیرس بچہ دانی رحم میں پہنچتا ہے. اب وہ قطرہ 40 دن تک اپنی اصل حالت میں رہتا ہے. پھر اگلے 40 دن کے بعد اس قطرے کو خون کے لطفے کی شکل میں بدلا جاتا ہے. پھر اگلے 40 ڈیز کے بعد اس میں ہڈی کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے. پھر اگلے 40 ڈیز کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے. 120 دن کے بعد جان پڑتی ہے. 40 دن ایک حالت میں، 40 دن لتھڑے کی حالت میں، 40 دن ڈھانچے ناک نقشے کی حالت میں، اگلے 40 دن کے بعد اس میں جان پڑتی ہے. تو 120 دن کے بعد بچے میں جان پڑ جاتی ہے. پھر اس کو مزید میچورٹی کے لیے تاکہ اس کی آنکھ کام کرے، زبان کام کرے، اس کا برین کام کرے، اس کے کان کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید 9 مہینے تک ماں کے شکم میں رکھتا ہے. ماں کا ماہواری خون جو اضافی خون ایک عورت کے جوان ہونے کے بعد جو ہر مہینے نکلتا ہے، حاملہ ہونے کے بعد اس خون کو روک لیا جاتا ہے تاکہ اس خون سے بچوں کی پرورش ہو. اب وہ خون ناف کی نلی کے ذریعے بچے کے بدن میں جاتا ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بنیاد کمزور ہے اس انسان کی. وہ ماہواری خون جس کے نکلنے کے بعد عورت قدر ناپاک رہتی ہے کہ اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. روزہ کا قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے ماہ رمضان کے بعد جب وہ پاک ہو جائے. مگر چونکہ ہر مہینے کی ویکنیس ہے اس لیے نماز ان دونوں کی معاف ہے اس کے لیے. جس کے نکلنے کے بعد قرآن نہیں چھو سکتی، جس کے نکلنے کے بعد وہ مسجد نہیں جا سکتی، جس کے نکلنے کے بعد وہ روزہ اور نماز نہیں پڑھ سکتی. اسی خون کے قطرے سے اس انسان کی خوراک ہوئی. کس قدر بنیاد کمزور ہے اس انسان کی. وہی انسان دنیا میں آنے کے بعد کہتا ہے میری گاڑی، میرا مکان، میری بیوی، میرا بچہ، میرا کھیت، میرا کھلیان، میری دکان، میرا مارکیٹنگ کمپلیکس. ذرا کبھی بنیاد کو تو غور سے دیکھ لیتے. اللہ نے 1 درجن جگہوں پہ قرآن شریف میں پیدائش کا چرچا کیا. اللہ فرماتا ہے یہ انسان کہتا ہے کہ پھر دوبارہ اللہ مجھ کو زندہ نہیں کرے گا. یہ نہیں غور کرتا کہ اس کی بنیاد کیسی تھی، میں نے اس کو کیسے بنیادی طور پر پانی سے پیدا کیا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ اپنی پیدائش کو بھول گیا یہ انسان کہ ہم پیدا کیسے ہوئے تھے. جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک قطرے سے تجھ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں دوبارہ مار کر کے دوبارہ زندہ کر کے تم سے حساب لینے پر قادر ہے. مت اترانا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کھانے پینے موج مستی کرنے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کا سب سے بڑا ٹاپک یہ انسان ہے. قرآن پاک کا سب سے بڑا عنوان اس انسان کو کیوں پیدا کیا وہ مقصد تخلیق ہے. قرآن پاک کا سب سے بڑا عنوان جنت اور جہنم ہے. قرآن پاک سب سے زیادہ آخرت پہ بحث کرتا ہے. یہ انسان بھول بھلائیے اور چکر میں پڑا ہوا جیسے کہ میں کھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں. ایک کھانے کا مقابلہ جیسے کہ کھانے کے لیے پیدا ہوا. ایک کپڑے کا مقابلہ ہے جیسے کہ کپڑا کے مقابلے کے لیے پیدا ہوا. ایک مکان کا مقابلہ ہے جو مکان زلزلے میں گرنے والا ہے، جس مکان کو یہ مرنے کے بعد چھوڑنے والا ہے. چاہے کل صبح فجر کے بعد اس کی موت کا اعلان ہو، مگر ایک مکان کا مقابلہ ایک جنون ہے. قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. لوگ پاگل کی طرح کریں. جب پاگل ہو جائیں گے تو جو اصل مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت، اسے بھول کے مکان کی تعمیر زندگی کا مقصد بنا لے گا. شادی بیاہ میں ناچنا کودنا زندگی کا مقصد بنا لے گا.
جس عورت کی عمر 80 سال ہو گئی وہ بھی صاحب نیم برہنہ ہو کے وہ بھی ناچنے لگتی ہے اپنے پوتے کی شادی میں. حضور نے سچ کہا کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں، لوگ دیوانے اور پاگل کی طرح کریں گے، اور جب لوگ پاگل ہو جائیں گے تو اننیسیسری چیزوں میں ان کی مصروفیت بڑھ جائے گی، جیسے کھانے میں، کپڑے میں، مکان کی تعمیر میں، زمین کی خریداری میں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ میں اگر محنت کروں تو 50 ایکڑ زمین خرید سکتا ہوں، لیکن اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جس کے پاس 500 ایکڑ زمین تھی، لیکن آج اس کی لاشیں زمین کے نیچے سڑ رہی ہیں، اس کی قبر پہ ایک جانور پیشاب کر رہا، ان کے ذریعے جو انہوں نے جھوٹ بول کر حرام کر کے نماز چھوڑ کر جو دوسروں کو دھوکہ دے کے جو 500 ایکڑ زمین خریدا تھا وہ زمینیں پڑی رہی، اس زمین پہ کوئی ٹوم سور چرا رہا، اس زمین پہ ان کا بے نمازی بچہ اس زمین کو بیچ بیچ کے کھا رہا، جو گناہ کیا تھا زمین خریدنے کے لیے وہ گناہ تو اس کے ذمہ ہے، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو گناہ اس کے ذمہ ہے مگر وہ زمین پہ اب رہ نہیں رہا، گناہ اس کے ذمہ ہے مگر اس مکان میں وہ رہ نہیں رہا، گناہ اس کے ذمہ ہے مگر وہ گاڑی پہ چڑھ نہیں رہا، جس گاڑی کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا وہ گاڑی ہے مگر وہ سڑ رہا ہے، جس مکان کے لیے وہ جھوٹ بول کر ہزاروں نمازیں چھوڑ کر جس مکان کی تعمیر کی وہ مکان زمین پہ کھڑا ہے، اور یہ دو گز زمین کے اندر اس کی لاشیں سڑ گئی، اس کی آنکھ بہہ گئی، اس کا پیٹ وہاں پھٹ گیا، اس کی ہڈیاں وہاں سڑ اور گل گئی، اسی کے لیے وہ قابل ہے. اللہ نے ایک درجن سے زیادہ جگہوں پہ قرآن شریف میں میری اوقات یاد دلایا ہے کہ تم کو میں نے ایک بدبودار گارے سے پیدا کیا، من تین لازی، اللہ کہتا ہے ایک چپچپاتی ہوئی مٹی سے تجھ کو میں نے پیدا کیا، یعنی پہلے جب مٹی کو گوندا گیا فرشتوں نے گوندا، پھر وہ مٹی چپچپاتی ہوئی بدبودار گارے کی شکل میں ہو، اس کے بعد جب نقشہ بنا پھر وہ مٹی بجتی ہوئی ہو گئی. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے. لوگ کامیڈی پڑھ رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا، لوگ قصہ کہانی بول رہا ہے قرآن نہیں بول رہا، لوگ گانے سن رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا. اس لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جب اچھا سلوک بندہ نہیں کرے گا کیونکہ اس سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ آتھنٹک کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ ریلیبل کوئی بات نہیں. بندے کا ہر کلام کمزوریوں سے عبارت ہے. میں ہزار اچھی تقریر کروں مجھ سے اچھی تقریر کرنے والا موجود ہے، میں ہزار اچھی کتاب لکھوں مجھ سے اچھا مصنف موجود ہے، میں ہزار علم کے دریا بہا دوں مجھ سے بڑا عالم موجود ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر میں علم والا. یہی وجہ ہے کہ سب کی لکھی ہوئی کتابوں میں دوسرا کوئی عالم اس میں ترٹی نکالتا ہے، اس میں ڈیمیری بھی نکالتا ہے، اس میں کہتا ہے اس میں گرامر کے اعتبار سے یہ غلطیاں، الفاظ کی سیٹنگ کے اعتبار سے یہ غلطیاں، علم معانی علم بدی کے اعتبار سے یہ غلطیاں، قافیہ بندی کے اعتبار سے یہ غلطیاں ہیں. یعنی لوگ غلطیاں نکالتے ہیں. غالب کے اشعار میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں. اقبال بہت بڑے شاعر تھے، ان کے کلام میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں. بہت بڑے بڑے مصنف تھے، ان کی کتابوں میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں. یہ انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے. اس سب سے زیادہ آتھنٹک جس میں ایک لفظ کی نہ غلطی ہو، نہ ایک لفظ میں کوئی مفہوم کے اعتبار سے کوئی کجی ہو، الفاظ کے حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، اور صاحب اس کے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے، صداقت و سچائی کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اثر آفرینی کے اعتبار سے سب سے زیادہ زبردست کلام اگر ہے تو وہ قرآن کریم اللہ کا کلام. اس لیے سب سے زیادہ اللہ کا کلام پڑھا جانا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ کے کلام کو گھر میں پڑھنا چاہیے. لیکن گھر میں اخبار لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن نہیں پڑھ رہے، افسانہ پڑھ رہے ہیں قرآن نہیں پڑھ رہے. سب سے زیادہ تبصرہ قرآن پہ ہونا چاہیے، لیکن صاحب 2-2 گھنٹے کی تقریر میں کہانی ہے مگر قرآن نہیں ہے، 2-2 گھنٹے کی تقریر میں کامیڈی ہے مگر قرآن نہیں ہے. جو قرآن نہیں اچھا قرآن سے اچھا سلوک نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے. The Quran has been revealed to
decide the fate of the nation. قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے آیا کہ جو اسے پڑھے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور پھر یہ قرآنی سسٹم دنیا میں نافذ کرنا چاہے گا، وہ چاہے بکری کا چرانے والا ہو، اللہ اسے عزتوں کا تاج بنا دے گا، چاہے وہ صاحب ریگستان میں رہنے والا ہو، اللہ اسے زمین کا حاکم بنا دے گا، جیسے اللہ نے حاکم عرب کے لوگوں کو بنا کے دکھا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو ایک بار پیچھے فوج تھی، آپ آگے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ کھڑے ہو کر نیچے گھاٹی کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کے وقت جب میں اونٹ چرا کے گھر جاتا تھا تو میرا باپ خطاب کہتا تھا، عمر ابن خطاب کہتا تھا میرا باپ کہ عمر کو کیا دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا، تجھے تو اونٹ چرانا تک نہیں آتا ہے، دن بھر تم نے اونٹ چرایا، اونٹ کا پیٹ تک نہیں بھرا، تو کیا دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا جبکہ تجھے اونٹ چرانا تک نہیں آتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ عمر پوری دنیا کے مسلمانوں کے امور کا مالک ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ آخر کس نے اسے خلیفۃ المسلمین بنایا ہے؟ وہ عمر جس نے مصطفیٰ پہ ایمان لایا، قرآن پاک پہ ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، مصطفیٰ کی غلامی اسی قرآن پاک پر ایمان لانے نے اس عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مالک بنا دیا۔ تو قرآن has been revealed to decide the fate of the nation. قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے آیا ہے۔ ایسا نہیں قرآن صرف مولوی کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صرف مولانا کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صرف مفتی صاحب کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن پاک ہر مسلمان کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان پڑھے اسے، فزکس سے زیادہ، کیمسٹری سے زیادہ، بایولوجی سے زیادہ، ایسٹرولوجی سے زیادہ، ایسٹرونومی سے زیادہ، کیونکہ سارے علوم و فنون کا فاؤنٹین ہے قرآن، سارے علوم و فنون کا ماؤنٹین ہے قرآن۔ The Quran is the mountain of knowledge and wisdom. The Quran is the fountain of knowledge and wisdom. قرآن کریم علم و فن کا پہاڑ ہے، قرآن کریم علم و فن کا سر چشمہ ہے، جہاں سے علوم و فنون نکلتے ہیں وہ قرآن پاک کا مصدر ہے، وہ چشمہ ہے جہاں چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ قرآن پاک علوم و فنون کا مصدر ہے، علوم و فنون کا مخرج ہے، علوم و فنون کا قرآن پاک سر چشمہ ہے جہاں سے علوم و فنون نکلتے ہیں۔ اس لیے پہلے مسلمانوں نے جو پوری دنیا میں شاسن کیا وہ اسی قرآن کریم کی بدولت کیا، اسی قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر پرانی نظام کو لے کے وہ دنیا میں پھیل گئے۔ جو اللہ کے کلام کو عام کرے گا، جو اللہ کا کلام پڑھے گا، جو اللہ کے کلام کو سمجھے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ کی نوازشات اس کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت اپنی مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پر انعام کی بارش کرے گا۔ زمین خدا کی، بندہ پڑھے اخبار، آسمان خدا کا، آسمان کے نیچے بندہ رہے اور دوسروں کی کتاب زیادہ پڑھے، اللہ کی زمین پہ رہے، دوسروں کی بات زیادہ پڑھے، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے، دوسروں کی بات زیادہ پڑھے، اللہ کی دی ہوئی روزی کھائے اور دوسروں کی بات زیادہ مانے، اسے تو ذلیل ہونا پڑے گا، اسے تو ایک درجن بیماری میں گرفتار ہونا پڑے گا، اسے تو ایک درجن ذلت اور رسوائی میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ یہ جو آج دینی کی بغاوت ہے، یہ جو آج اولاد کی نافرمانیاں ہیں، یہ جو مسلمانوں کے بچوں کا کافروں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، یہ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کا مشرکوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، اور یہ کئی خوشیوں سے جو عزت دار کہلاتا تھا، جس کی عزت کو پٹا لگ رہا ہے، جس کی عزت مٹی میں مل رہی ہے، 500 سال سے جس کا خاندان عزت والا کہلاتا تھا، آج اس کی بیٹی کسی جماعت کے ساتھ بھاگ کر سارے خاندان کی 500 سالہ عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے گھر میں فزکس کا پڑھنا قرآن کا نہیں پڑھنا، کیمسٹری کا پڑھنا قرآن کا نہیں پڑھنا، بایولوجی کا پڑھنا قرآن کا نہیں پڑھنا، صرف ایکٹر کی طرح زندگی گزارنا مگر قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، کسی فلم ہیروئن کو اپنے لیے ماڈل ماننا، ان کی طرح کپڑا، ان کی طرح جینس، ان کی طرح ٹی شرٹ، ان کی طرح سر کے بال، ان کی طرح اسٹائل، سب کچھ ان کی طرح، پھر کام ہو غافلوں کی طرح، عزت تلاش کرے صالحین کی طرح، کام ہو غافلوں کی طرح، اور دعا مانگے تاکہ
توحید کی طرح دعا قبول ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں کہ اللہ کی زمین میں رہے اور کام شیطان کا کرے اور اللہ رحمت ہم پر نازل فرما دے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا رحمتیں تم پر نازل ہوں گی, اقتدار تم کو ملے گا, تمہیں بادشاہت ملے گی, حکومت ملے گی, مگر ایک کنڈیشن ہے فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم مسلمان بن کے رہے گا تو عزت تیرے لیے, مسلمان بن کے رہے گا تو حکومت تیرے لیے, مسلمان بن کے رہے گا تو جنت رہا ملے گی, زمین کی بادشاہت اللہ. اللہ نے شرط رکھی ہے کہ میری زمین, میرا آسمان, میری مٹی, میری آگ, میری ہوا, میرا پانی, سب کچھ میرا ہے. میں نے پیدا کیا, میں ہوں تیرا خالق, میں ہوں تیرا مالک. میں نے تجھ کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے. اب میں نے تیرے بدن میں ناک نقشہ اور سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت پارٹس میں نے تجھ کو دیے ہیں. پھر میں دوبارہ تجھ کو میں تیری روح نکالوں گا, میں تجھ کو ماروں گا, پھر تو قبر میں داخل ہوگا, تیری لاش پڑے گی, پھر میں دوبارہ تجھ کو زندہ کر کے میں تجھ سے حساب لوں گا. یہ بتا دے کہ تو نے آنکھ کا کیسا استعمال کیا, یہ بتا دے تو نے زبان کا کیا استعمال کیا, یہ بتا دے تو نے اپنے پیٹ کا کیا استعمال کیا, یہ بتا دے جب پیٹ کا لیور تیرا اگر خراب ہو جائے تو 40 لاکھ روپے لگیں گے لیور ٹرانسپلانٹ کرانے. اگر گردہ خراب ہو جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی دوسرا نیا گردہ نہیں بن پائے گا. اگر تیرا اپنا عزیز رشتہ دار گردہ نہ دے تو پھر تڑپ تڑپ کے رہو گے ڈائلیسس میں, جب تک رہو گے اس وقت تک زندگی کی بھیک مانگتے رہو گے. تو کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تم کو گردہ دیا, کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تم کو میں نے لیور دیا, جس لیور میں جتنی چیزیں تم ڈال دو, پتھر ڈال دو پتھر گل جاتا ہے, جس میں صاحب تم کوئی بھی چیز ڈال دو, گوشت ڈالو, مچھلی ڈالو, کچھ بھی ڈالو, سب گل جاتا ہے. اور گلنے کے بعد بدن میں بلڈ بنتا ہے. لیکن اگر بلڈ بننے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو پھر روزانہ تمہیں بلڈ چڑھانا پڑے گا اور ساری زندگی دوسروں سے بلڈ میں بھیک مانگنی پڑے گی. اور میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ تو میری دی ہوئی روزی کھا اور پھر وہاں سے بلڈ بنے گا, پھر تیری آنکھ کام کرے گی, تیری زبان کام کرے گی, تیرا برین کام کرے گا, تیرے ہاتھ کام کریں گے, تیرا پاؤں کام کرے گا. پھر پیشاب پاخانے کا سسٹم تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو تیرا جینا مشکل ہو جائے. اگر پیشاب میں پروسٹیٹ میں گڑبڑی آ جائے تو پھر تیرے لیے زندگی کا سارا سکھ بیکار ہو جائے گا. اگر گھٹنے اور ٹخنے میں درد ہو جائے تو پھر تیرا جینا مشکل ہوگا, تو خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ بس اس طرح زندہ رہنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں. اس کا مطلب اگر اللہ نے ہیلتھ دیا ہے وہ اکڑنے نہیں دیا, بگڑنے نہیں دیا, دوسروں کے نفع کو برتری کرنے نہیں دیا. اللہ نے کہا نعمتیں دی ہیں, آنکھ سلامت ہے, زبان سلامت ہے, ہاتھ سلامت ہے, گھٹنے اور ٹخنے کا درد نہیں ہے, ہم فزیکلی فٹ ہیں. تو یہ اترانے کا وشے نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں, ہم اچھے نہیں ہیں. یہ وشے ہے شکر کا کہ وہ رب کریم جس نے ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت سارے پارٹس دیے ہیں. اترانے کا وشے ہے, جہاں اترایا کتنی خراب ہو جائے, جہاں اترایا آپریشن کرنا پڑے گا, جہاں اترایا ہڈی ڈیمیج ہو جائے گی, جہاں اترایا پیشاب پاخانے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا. یہ اترانے کا ہی نتیجہ ہے. یہ ساری نعمتیں اترانے کا وشے نہیں ہے, یہ وشے ہے شکر کا کہ جس کو اللہ جس نے مجھ کو اتنا خوبصورت جسم دیا ہے, خوبصورت اعضاء دیے ہیں, تو پھر اسی رب کریم کو سجدہ ہونا چاہیے, اسی رب کریم کا ذکر ہونا چاہیے. الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے خوبصورت جسم دیا, خوبصورت پاس عطا فرمائے. اللہ کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم نعمت چھینیں گے نہیں, نعمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا. زبان کا شکر ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے, برین کا شکر ہے کہ برین میں کوئی گندا پلان نہیں بنا, دل کا شکر یہ ہے کہ دل زندہ ہے تو سارا جسم زندہ ہے. دل جہاں مرا, دل کی حرکت جہاں بند ہوئی, سارے پارٹس آپ کے جواب دے جائیں گے. یہ ہارٹ بھی ہے جو بلڈ کو آؤٹ پٹ بھی کرتا ہے, بلڈ کو ان پٹ بھی کرتا ہے. تو جب تک یہ دل زندہ ہے تو دل میں کسی دنیا کو داخل ہونے مت دیجیے. اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسائی, اس دل میں زندگی دینے والے رب کی محبت بسائی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ کہتا ہے جو صاحب ایمان ہے, جو مومن ہے, وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کہ اللہ میرا خالق,
میرا مالک ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، وہی موت حیات دینے والا ہے۔ اسی رب کریم نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں مصطفیٰ جیسا رہنما رسول ہمیں پیغمبر عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں کعبہ جیسا زبردست قبلہ عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں بیوی جیسی تسکین کا سامان ہمیں عطا فرمایا، وہی رب کریم جس نے اولاد جیسی دلوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی جس طرف نگاہیں دوڑائیں گے ہر طرف اللہ کی نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو ایک عقل مند وہ ہے جو ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ باغ دیکھے تو غرور نہیں کرے، سجدہ کرے، جب وہ پہاڑ دیکھے برائی نہیں کرے، سجدہ کرے، جب وہ اولاد کو دیکھے گھمنڈ نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ بیوی سے سکون پائے گھمنڈ نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ 10 روٹی کھا کے بچا لے غرور نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ ہاتھ پاؤں لے کے کاروبار 16 گھنٹے دکان میں رہ کے کاروبار کرے تو گھمنڈ نہیں بلکہ اس اللہ کا شکر بجا لائے جس نے ہمیں آنکھ دیا، جس نے ہمیں ہاتھ کام کرنے کے لیے دیا، ہمیں پاؤں چلنے کے لیے دیا۔ یعنی ہر طرف جو نعمتوں کی بہاریں ہیں اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے، بے شمار نعمت ہے۔ جب بندہ 5 وقت سجدے میں سر جھکا دیتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے مالک میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، میں عاجز ہوں تو مختار ہے، میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں زیرو ہوں تو سب کچھ ہے۔ جب اتنا بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو نے پریشانی میرے لیے چھکا دیا ہے، اب میں تجھے صحت دوں گا، اب میں تجھے عزت دوں گا، اب مرنے کے بعد تجھے میں جنت میں جگہ دوں گا۔ اور جب یہ بندہ اترانے لگتا ہے، جب یہ بندہ آنکھ پہ گھمنڈ، چہرے پہ گھمنڈ، اولاد پہ گھمنڈ، بیوی پہ گھمنڈ، مکان پہ گھمنڈ، جوانی پہ گھمنڈ، دولتوں پہ گھمنڈ کرتا ہے، آگ تو وہاں تیار ہے جہنم میں۔ اس دنیا میں اللہ نعمتوں کو چھین کے تڑپا کے بندوں کو بتا دیتا ہے کہ نعمتوں کی قدر کیا ہے، اور تم جو کس مارخہ بنتے ہو کہ ہم کو خود سے اپنا حق مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی سانس لینے کی تنگی دیتا ہے، جو آرام سے بندہ آکسیجن میں سانس لے رہا ہے، لیکن جب اللہ رب العزت سانس کی بیماری دیتا ہے، جب بندہ آکسیجن پہ چلا جاتا ہے، جب بندہ وینٹیلیشن پہ رہتا ہے، اس وقت یہ سانس نہیں لے سکتا ہے۔ سبھوں کا چہرہ دیکھتا ہے جس کے سامنے اپنے 2-4 ٹرک پہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے 2-4 فارچونر پہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے 2-4 چھوٹے سے اینٹ اور پتھر کے مکان پہ گھمنڈ کیا تھا، جب اس کو وینٹیلیشن پہ ڈال دیتا ہے، جب وہ سبھوں کا چہرہ دیکھتا ہے اور کچھ بول نہیں پاتا ہے، اس کا سارا غرور چور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بتا دیتا ہے کہ میرے بندے تو سوچا تھا کہ مال کے سارے ذریعے سب کر لیں گے، مال ہی سب کچھ ہے، مال کماؤ، مال رہے گا تو دنیا چھپے گی، مال رہے گا تو سارے رشتہ دار آئیں گے، مال رہے گا تو مولانا مومن رشید کے دروازے پہ پہنچیں گے، مال رہے گا تو سارا سماج دروازے پہ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے آئے گا۔ مال سب کچھ ہے، اب یہ بتا دیں کہ مال سب کچھ ہے یا پھر مال دینے والا سب کچھ ہے۔ اور جب وہ اس کو تڑپاتا ہے اللہ، تب وہ بندہ کہتا ہے میں تو سوچا تھا کہ مال سے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اب پتا چلا ہے کہ بندے کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب کریم چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غرور توڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے سافٹ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے نرم ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں سے چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا، یہ مشکات شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی آیونی ناس ان دا سائٹ آف پیپل، لوگوں کی نگاہوں میں اسے کتے اور خنزیر سے بدتر بنا دیتا ہے۔ آج ساری دنیا میں جو آگ لگی ہے، کہیں کورونا کی آگ، کہیں سونامی کی آگ، کہیں ساتھ اختلاف کی آگ، کہیں انتشار کی آگ، کہیں اولاد کی نافرمانی کی آگ، ساری دنیا آگ میں جھلس رہی
भले ही वो आज खा पी के आराम से सो जाए, लेकिन दिमाग में आग लगी है, फिक्र की एक ऐसी आग लगी हुई है। आज मालदार है, कल अगर कारोबार ठप हो गया तो क्या होगा? मालदार है, माल है, मगर औलाद की सेहत नहीं है। औलाद सेहतमंद है मगर बीवी की बगावत है, सब कुछ ठीक है मगर पड़ोसी की दुश्मनी है। सारी दुनिया में लगी है आग। क्यों नहीं आग लगे? अल्लाह का कलाम है कुरान, वो पढ़ता नहीं। लोग साहब अखबार पढ़ रहे हैं, दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दो पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत दो पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। साहब अपने वतन से बेवतन होकर दो पैसा कमाने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और सारी जिंदगी दो पैसा कमा के खाने पीने के लिए उन्होंने नमाज़ें छोड़ दी, उन्होंने रात दिन कुर्बान कर दी, उन्होंने साहब रमजान का रोजा छोड़ दिया, उन्होंने कानून हया को तार कर दिया। जींस टी शर्ट पहन के गैर मर्दों को दावतें ज़िना देकर ये एमबीबीएस डॉक्टर बनने जा रही है, ये आईटीआई सेक्टर में जा रही है ताकि दो पैसा कमाओ, नौकरी मिले, 4-10 साल कमा के खाओ पी, उसके बाद मरने के बाद कब्रिस्तान जाके सड़ जाओ। यानी दो रोटी की खातिर साहब नींद बढ़ाना लिबास, दो रोटी की खातिर रात भर मेहनत है, दो रोटी की खातिर वतन से बेवतन होना, और जो मकसद हयात है, जिस काम के लिए ये पैदा हुआ हो, जिसके लिए अल्लाह ने सारी चीजें पैदा की है, वो मकसद हयात की कोई फिक्र नहीं है। मकसद हयात यही है कि जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, सूरज और चांद तेरे लिए है, ताकि रात की वहशत दूर हो, चांद बनाया, दिन का उजाला ताकि काम काज करो, अल्लाह ने सूरज बनाया। तुम्हें अल्लाह ने जमीन से फसलें पैदा करके खाने के लिए दिया, अल्लाह ने चावल दिया, अल्लाह ने रोटी दी, अल्लाह ने फ्रूट्स दिए, अल्लाह ने वेजिटेबल्स दी, अल्लाह ने सवारी के लिए जानवर दिए, अल्लाह ने तेरे गोश्त के लिए समंदर की मछलियां दे दी, परिंदे दे दी, जानवर तुझको दे दिए ताकि इसकी पीठ पर सवारी का काम ले, और जरूरत उसको ज़बह करके तू इसका तो गोश्त खा ले, ये इसके थन का दूध तू पी ले, जानवरों के थनों का दूध, ये जानवरों का गोश्त, ये मछली समंदर का गोश्त, ये सारी चीजें हमारे लिए, अल्लाह नहीं खाता, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं, ये तुम्हारे लिए है। तेरी तबीयत में है तगय्युर पसंदी, यानी बदल बदल कर चेंजिंग फॉल्टिंग तेरी तबीयत है कि रोटी ही, सिर्फ रोटी नहीं चावल भी चाहिए, चावल ही नहीं चावल के 10 आइटम चाहिए, सिर्फ रोटी नहीं रोटी के 50 आइटम चाहिए, सिर्फ एक सब्जी आलू नहीं, हमें सीजनल वेजिटेबल चाहिए। ये बैगन तेरे लिए, ये खीरा तेरे लिए, ये ककड़ी तेरे लिए, ये अदरक तेरे लिए, ये लहसुन तेरे लिए, ये किसकी ना अल्लाह खाता ना अल्लाह का फरिश्ता खाता, ये सब कुछ तेरे लिए है ताकि तुम अलग अलग चीजें खाओ, कभी आलू खाओ, कभी बैगन खाओ, कभी सेम खाओ, कभी मटर खाओ, कभी दाल खाओ, कभी गोश्त खाओ, कभी मछली खाओ, कभी तुम सेब खाओ, कभी संतरा खाओ, कभी अनार खाओ, कभी केला खाओ, कभी आम खाओ, कभी अमरूद खाओ, कभी नाशपाती खाओ। ये सारी फ्रूट का जवाब है, नाशपाती का जवाब नहीं है, अनार का जवाब नहीं है, सेब का जवाब नहीं है, केला का जवाब नहीं है, कैल्शियम का भंडार है केला, लीवर के लिए जबरदस्त, लीवर को इंफेक्शन से बचाने की एक शानदार चीज है सेब और संतरा। ये अनार, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 7 बीमारों का जबरदस्त इलाज है, यानी लीवर को स्ट्रॉन्ग करने, ब्लड को बनाने में अनार का जबरदस्त रोल है। ये अनार लाजवाब, सेब लाजवाब, नाशपाती लाजवाब, अमरूद लाजवाब, पपीता लाजवाब, जो विटामिन का खजाना है, ये अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह का फरिश्ता नहीं खाता है। किसके लिए अल्लाह ने बनाया? ये सारी चीजें इस जनाबे इंसान के लिए अल्लाह ने पैदा किया कि तुम सीजनल फ्रूट खाओ, तुम वेजिटेबल खाओ, कभी ड्राई फ्रूट खाओ, पिस्ता खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, ये ड्राई फ्रूट है, ये सीजनल फ्रूट है, ये एनुअल सब्जी है, ये सीजनल सब्जी है, सब तेरे लिए है, सब तुम खाओ। जब जान की गोद में रहो तो मां की छाती का दूध तेरे लिए, और जब 2 साल के बाद दूध हराम हो जाए तो फिर ये जानवर भैंस का दूध तेरे लिए, ये बकरी का दूध तेरे लिए। 2 साल तक मां का दूध पियो, और 2 साल के बाद 80 साल के बुढ़ापे तक ये गाय का दूध पियो, ये भैंस का दूध पियो, ताकि तेरी हड्डी मजबूत होगी। अल्लाह ने क्यों ऐसा किया? एक गाय घास खाती है, घास खाने के बाद एक तरफ पखाना निकलता है, एक तरफ पेशाब निकलता है, एक तरफ गोबर निकलता है, उसी के बीच से अल्लाह साफ शफाफ सेहत बख्श
دودھ نکالتا ہے. سائنسدانوں نے آج ریسرچ کیا ہے یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے. سائنسدانوں نے ریسرچ کیا یہ دودھ نکلتا ہے خون کے بیچ سے, یہ دودھ نکلتا ہے کھاد گوبر کے بیچ سے. ہمارا ایک عجوبہ دودھ ہے جس میں صحت کا بھنڈار ہے, اس میں صحت کا خزانہ ہے. اور یہ دودھ میں نہ گوبر کی لالی ہے اور نہ اس میں نہ خون کی لالی ہے, نہ گوبر کا پیلا پن, گوبر کی بدبو ہے, اور نکلتا ہے اسی دونوں کے بیچ سے. یہ نظام قدرت ہے جو انسان کے لیے اللہ نے زبردست سامان پیدا کیا ہے. مگر قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کہتا ہے اے انسان تمہارے لیے ان جانوروں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے. undoubtedly for you تمہارے لیے اس جانوروں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے. ایسا نہیں کھایا کیا پخانا کیا اور مر گیا, مردود قبر میں جا کے سڑ گیا اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. نہیں, قرآن کریم کہتا ہے میں نے تجھ کو عقل دی ہے تاکہ تم قرآن کی آیتوں میں غور کرو, کائنات میں غور کرو, زمین آسمان پہ غور کرو, پھر دیکھو کہ میرے رب کریم نے کیسا عجوبہ کائنات پیدا کیا ہے, میرے رب کریم نے کس قدر عجوبہ دنیا پیدا کی ہے. جب اس پر غور کرو گے تو پھر گھمنڈ مٹے گا, پیشانی زمین پہ ٹک جائے گی, زبان پہ دنیا کا ذکر نہیں دنیا بنانے والے کا ذکر ہوگا. یہ جو آج انسان غرور کا پتلا ہے, شیطنت کا پتلا ہے, شرارت کا پتلا ہے, زنا آج دنیا میں چرم سیما پہ ہے, شراب چرم سیما پہ ہے. لوگ دودھ چھوڑ کر شراب پی رہے ہیں, اپنی بیوی چھوڑ کر زنا کر رہے ہیں, جوان بیٹا صاحب دوسرے گرل فرینڈ کے ساتھ, جوان بیٹیاں دوسرے بوائے فرینڈ کے ساتھ, جوان باپ دوسری عورت کے ساتھ, جوان ماں دوسرے مرد کے ساتھ. یہ 50 کروڑ کا جو گھر بنایا ہے یہ گھر بنایا ہے کہ طوائف کا کوٹھا بنایا ہے, جس میں جوان بیٹا الگ چیٹنگ کرے, جوان بیٹی الگ چیٹنگ کرے. یہ دنیا کو لوگوں نے زنا سے بھر دیا ہے, دنیا کو لوگوں نے شراب سے بھر دیا ہے, اور زنا کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ چست لباس. صاحب آپ مراد آباد چلے جائیں, مردوں کے لیے کرتا پائجامہ کی دکانیں مل رہی ہے, ہر طرف عورتوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں, یعنی نیم پرہنا لباس, مارکیٹ آباد ہے, مردوں کا کپڑا نہیں ملتا, ہر طرف عورتوں کے کپڑے ہیں. شادی بیاہ میں مرد بیچارہ آیا ہے سفید تولیہ ڈال کر اور سفید لنگی سفید کرتا پہن کر, یہ عورتیں آئی ہیں سخت وقت لباس پہن کر. لباس پہننے کے باوجود ان کی گردن کھلی, ان کے ہاتھ کھلے, ان کا سارا چیز میں لباس پہننے کے باوجود ننگا. اب بتائیں اگر وہاں زنا ہو جائے اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر عورتوں کی آبرو لوٹی جائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر 10 درندے اس کو کڈنیپ کرے اور 10 باری سے زنا کرے اور پھر عورت کو ذبح کر کے 50 ٹکڑوں میں ندی میں ڈال دے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے وہ, اس کا ذمہ دار ہے چست لباس, اس کا ذمہ دار ہے بے پردگی, اس کا ذمہ دار ہے بے حیائی, اس کا ذمہ دار ہے مرد عورت دونوں کو آپس میں اختلاط. یہ صاحب فیشن کے نام پہ مرد بیچارہ لنگی کرتا تولیہ پہنے ہوئے اور اس طرف صاحب لباس کے انبار لگے ہیں جو ہے پردے کی چیز. ہم نے اس کو گھر سے باہر نکالا, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ پیدا کرنے والا خدا کیا کہتا ہے, اے عورتوں تم گھر میں ٹھہری رہو, آوارہ عورتوں کی طرح ہمارے مت پھرتی رہو, دور جاہلیت کی خاتون کی طرح تو پردے میں رہو. اللہ پیدا کرنے والا کچھ کہہ رہا ہے اور ہم نے اپنے جوان بیٹیوں کو ساتھ لے کے شادی بیاہ کی محفلوں کو زنا کی محفلوں میں تبدیل کر دیا. اور کل اگر اللہ کا عذاب نازل ہو کورونا کی صورت میں یہ بھاگے کہ اللہ کہاں ہے, رسول اللہ کہاں ہے, غوث اعظم کہاں ہے, بزرگوں نے کہا ہے مت بول اللہ کہاں ہے, مت بول رسول اللہ کہاں ہے, یا بول کہ تو کہاں کھڑا ہے, تیری تہذیب کہاں ہے, تیرا کلچر کہاں ہے, تو بدل گیا تو پھر تو زحمتوں میں پڑ گیا. آج بھی آواز آ رہی ہے تو بدل جا, اپنا کردار بدل لے, اپنا کریکٹر بدل لے, تو سچا محمدی بن جا, اور تو ہار نہیں چوک پائے گا تو اللہ تجھ پر رحمت تمہاری فرما دے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے جان نہ ہو قلم تیرے, ساری چیزیں تمہارے لیے. صرف دنیا میں آج ترقی میں زنا دیا ہے, زنا کر, صرف دنیا میں شراب نوشی دیا ہے, صرف دنیا نے حرام خوری دیا ہے, صرف دنیا نے سود کو بڑھایا ہے, دنیا نے دھوکہ کو بڑھایا ہے, دنیا نے اس دنیا کو طرح طرح کے خرافات واہیات کا اڈا بنا دیا ہے, جبکہ ساری نعمتیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. یہ تمام پھل فروٹ تمہارے لیے ہے, یہ دودھ تمہارے لیے ہے, یہ دودھ نکالنے کا فارمولہ اللہ کہتا ہے ہم نے
تم کو کہاں سے دیا ہے جو تمہیں معلوم ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بس صرف قرآن پاک کو ہٹنا ہے, مخارج کی ادائیگی سے پڑھنا ہے, تیر کی طرح بالکل سیدھا کرنا ہے. باقی قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے, قرآن کریم میں ہے کیا معانی کا بھنڈار, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, صرف ظاہر سنوارنا ہے. اسلام زور دیتا ہے ظاہر پر زیادہ سے زیادہ باطن کے سنوارنے پر. قرآن پاک مخارج کی ادائیگی سے پڑھنا ضروری ہے, مگر اس سے 99% زیادہ ضروری ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس کو سمجھا جائے, قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف حافظ بننے میں کوئی اتنی بڑی کوالٹی نہیں ہے. وہ کوالٹی ہے کہ قرآن پاک کو رکھ لیا, وہ دیکھ کے نہیں بن دیکھے پڑھ رہا ہے, لیکن بن دیا دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا بن دیکھے پڑھ رہا ہے. پھر اس میں کیا کون سی کوالٹی ہوگی, وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا بن دیکھے پڑھ رہا ہے. لیکن قرآن پاک بن دیکھے پڑھنے سے زیادہ دیکھ کر جو پڑھے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا. یعنی آنکھ بھی اس کو دیکھ رہی ہے, زبان اس کو پڑھ رہی ہے, اس کو دیکھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا. تو بن دیکھے پڑھنا یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے, لیکن قیامت کی نشانی ہے. اخیر زمانے میں علماء کرام نہیں ملیں گے. ایک عالم کی تلاش میں بندہ موٹا تازہ جانور لے کے نکلے گا, اس کا جانور دبلا پتلا ہو جائے گا. ایک فقیہ نہیں ملے گا, ایک متقی عالم نہیں ملے گا. دو بندہ آپس میں لڑے گا, اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی قانون وراثت کا جانکار عالم نہیں ملے گا. علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا, یرفع العلم. پھر کیا ہوگا, کیڑے مکوڑے کی طرح پورا پھیل جائے گا, کیڑے مکوڑے کی طرح ہر طرف وفاق پھیل جائے گا. جو بغیر سمجھے مجھے قرآن پاک رٹیں گے اور قرآن پاک سمجھیں گے نہیں, کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں پھیل جائیں گے. آج ہر طرف یہاں 10 حافظ, وہاں 20 حافظ, وہاں 5 حافظ, وہاں 4 حافظ, وہاں 3 حافظ, یعنی ہر طرف کیڑے مکوڑے کی طرح. اب قرآن پاک رکھ لیا, پھر ساری زندگی دکان میں کام کرنے لگے. اگلے والے رمضان سے بولا میرے سینے میں درد ہو رہا ہے, اب یہ پڑھنا بس سے پگڑی لپیٹ گیا, حافظ جی کا ایک ٹائٹل لگ گیا. اس کے بعد چاہے وہ قرآن پاک بھول جائے, قرآن پاک نہیں سمجھے, قرآن پاک ہٹنا, قرآن پاک سمجھنا, قرآن پاک پہ عمل کرنا, تب اس کی فضیلت آئی ہے. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا. فأحل حلالہ وحرم حرامہ, جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا, قرآن کے حرام کو حرام سمجھا, تب اس کے ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا. البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضاہ احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم الدنیا. تب آپ فرماتے ہیں سرکار ان کے ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. جس کے لیے جو قرآن پڑھے گا اس پر عمل کرے گا. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, جس نے قرآن پاک پر عمل کیا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کے حرام کو حرام جانا. متقی فقیہ دنیا میں نہیں ملے گی, علم دنیا سے اڑ جائے گا. کیونکہ کوئی 10 سال دماغ چلا کے اس کی گہرائی میں نہیں ڈوبے گا, کیونکہ سب کو پیسہ چاہیے, سب کو مال چاہیے. اس لیے اب اس کے لیے کون 20 سال دماغ لگا کے عالم بنے گا, 3 سال میں حافظ بنا اپنا کاروبار شروع کر دیا. اب اس کو نہ نماز کے فرائض و واجبات معلوم ہے اور نہ قرآن کریم جو پڑھ رہا اس کے اندر کیا ہے نہ اس کو معلوم ہے. ذرا غور سے سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے. فزکس کو لے آؤ, کیمسٹری کو لے آؤ, بایولوجی کو لے آؤ, جتنے بھی علوم و فنون ہے سب کو لے آؤ. میں نے کہا نا کہ قرآن کریم سائنس کہتے ہیں کہ جہاں گائے گھاس کھاتی ہے وہاں گھاس ایک طرف سے بولو براز بنتا ہے, ایک طرف سے بلڈ بنتے ہیں, ایک طرف سے وہیں اسی کے بیچ سے دودھ بنتا ہے. نہ دودھ میں خون کا اثر ہے, نہ دودھ میں گوبر کا اثر ہے. یہ عجوبہ کام کون کرتا ہے؟ ویگانک آج دماغ چلا کے کہتے ہیں کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے. لیکن کون قرآن کریم کو جس کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ قرآن خوانی کروا دو. ان کا بیٹا شراب پی, ان کا بیٹا مارے پھرے, ان کا بیٹا اپنے نوکر دوستوں کے ساتھ تاش کھیلے. اب مدرسے کے بچے کو بلا کے لے آؤ, اب وہ بچہ قرآن خوانی کر دے گا, اس کو 10 روپے دے دیں گے, 50 روپے. بس میں نے ماں کی محبت کا فرض ادا کر دیا. 1 کروڑ ختم قرآن اگر مدرسے کا بچہ کر دے گا, پھر بھی ایک بیٹا جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد جو بیٹا پڑھے گا درد کے ساتھ, وہ درد
درد کہاں سے لاؤ گے؟ وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ ایک بار آدمی کا بچہ مر گیا، ماں جو روئے گی اس کے رونے میں، اور جو کسی عورت کو 500 روپے دے کے رلانے کے لیے بلایا جائے گا اس کے رونے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ تو پیسہ کے چکر میں رونے آئی ہے، اور اس کا تو اپنا بیٹا مرا ہے تو مدرسے کے بچے بریانی کے شوق میں آئے ہیں، مدرسے کے بچے بریانی کے شوق میں آئے ہیں، کیونکہ اس کی ماں تو نہیں مری ہے، اس کا باپ تو نہیں مرا ہے، ماں تو تیری مری ہے، اور تو ادھر شراب پی رہا، اپنے دوستوں سے زبردستی کر رہا، ادھر بچے قرآن پڑھ رہا، ٹیلی ویژن کھول کر کے وہاں ننگی تصویریں دیکھ رہا، اور یہ مدرسے کے بچے کو بلا کے ہم نے کسی نہیں کھا لیا، نہ تیرا بچہ بھی تیرا نہیں ہے، کیونکہ تیری لاش میں وہ صرف ایک کسی نبھائے گا، درد کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا، 1000 بار پڑھنا قرآن اس کا ایک طرف، لیکن تو آنسوؤں کے سائے میں اور دل کی گہرائی سے جو ماں کے یہ 3 بار قلولا پڑھ کے اس کی قبر پہ چلا جا، اور تو آنسو کے ساتھ جو دعا کرے گا، اے اللہ کہ میری ماں کو تو بخش دے، جب تو روئے گا تو تیرے درد کی وجہ سے تیرا خدا تیری ماں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے وہاں کر کر کے کٹسی دنیا میں نبھائے جا رہا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، اور یہاں مدرسے کے بچوں کو لا کے بلوایا جا رہا ہے، اور پھر یہی چکر بولے گا کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، ہر طرف فلسطین جل رہا ہے، اللہ کہاں ہے، یروشلم جل رہا، اللہ کہاں ہے، یہ غزہ جل رہا، اللہ کہاں ہے، یہی بولے گا کون؟ جو سر سے لے کے پاؤں تک شرارت کا پتلا ہے، انگ انگ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ پوشیدہ ہے، جھوٹ کا گناہ، بدنگاہی کا گناہ، شراب کا گناہ، زنا کا گناہ، اسلام بازی کا گناہ، مشتزنی کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، فضول گوئی کا گناہ، یعنی کتنے گناہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا، صرف تو 5 25 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال دے، ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے 1 گھنٹہ تو نکال، اللہ 24 گھنٹوں میں اللہ تیرے لیے برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو 12 گھنٹے دکان میں بیٹھ، 8 گھنٹے کھیت میں جا، مگر 1 گھنٹہ نکال کے تو اللہ کو فجر میں سجدہ کر، ظہر میں سجدہ کر، عصر میں سجدہ کر، مغرب میں سجدہ کر، عشاء میں سجدہ کر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے کھیت کھلیان دکان اور بستر پہ، 1 گھنٹہ رب کے لیے، تو اللہ کہتا ہے 1 گھنٹہ میرے لیے نہ سجدہ کر، ہم تمہارے دن اور رات کو برکتوں سے بھر دیں گے، رحمتوں سے بھر دیں گے۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اپنا ٹائم دے؟ کون ہے جو رب کریم کی خاطر اپنی خواہشات سے کنٹرول لگائے؟ اور پھر یہ بولتا ہے کہ قرآن کریم وہی ماں باپ کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے، وہی چیز قرآن میں ذرا سنو غور سے۔ آج ویگیانک کیا کہتے ہیں کہ دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے بیچ سے۔ ان سارے حافظوں سے پوچھو، قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ undoubtedly for you in the cattle are tokens for you، ان مویشیوں میں تمہارے لیے مقام عبرت ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے نکالتا ہوں اس میں سے دودھ، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم، فرث منے گوبر، دم منے خون، اللہ کہتا ہے میں خون اور گوبر کے بیچ سے تیرے لیے نکالتا ہوں لبنا خالصا سائغا للشاربین، یعنی صاف شفاف صحت بخش دودھ میں تیرے لیے نکالتا ہوں، تیرے لیے نکالتا ہوں، تیرے لیے کہاں سے؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ تو آج 1500 سال ہو گئے قرآن کی دنیا میں نازل ہوئے، آج ویگیانکوں نے کہا ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے، لیکن کس قدر فصاحت کے ساتھ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ میں گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکالتا ہوں۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے میں تجھ کو کتنی نعمتیں دیتا ہوں، زمین آسمان سب تیرے لیے، میں جانور کے تھنوں سے گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکال کے دے دیا ہوں۔ یہاں چرچا ہے نعمتوں کا، اللہ رب العزت نعمت کا چرچا کر رہا ہے، لیکن اسی چرچا کے کرم میں اس پر بھی اشارہ ہو رہا ہے جو آج 1400 سال کے بعد ویگیانکوں نے دماغ چلا کر، آنکھ چلا کر، کئی سال تک کتابوں میں آنکھیں ڈال کر مطالعہ کر کے جس نتیجے پر وہ آج پہنچا ہے، یہی بیان وضاحت سے جو 1500 سال پہلے سے دنیا میں قرآن پاک بتا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن علم و فن کا ماؤنٹین بھی ہے، قرآن علم و حکمت کا فاؤنٹین بھی ہے، علم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ قیامت تک جو بھی علم دنیا میں
साहिल होगा उसका रिश्ता ही न कहीं कुरान और हदीस से मिलता हुआ नजर आएगा। ये कुरान करीम है। अल्लाह ने क्या कहा, जब मैं सब कुछ तेरे लिए दिया हूं। अब जरा एक से एक तरफ और देख लें, अल्लाह ने नियमतों का चर्चा किया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा मसीना व यखलुकु मा ला ताअलमून। जब कुरान पाक के अजायबात देखिए, कुरान पाक क्या कह रहा है। कुरान आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ है दुनिया में। ये कुरान अल्लाह की किताब है। नुज़ूल की उम्र है दुनिया में 1500 साल, मगर है ये अल्लाह की किताब। खैनी खाने में दिल लग रहा है, जलसे में दिल नहीं लगता है। चूंकि काटती है और जलसा से जल्दी से भाग जाता है। अगर नाच की महफिल हो 1 लाख मुसलमान, अगर कोई रंडी आके नाचे 2 लाख मुसलमान, अगर शराब की महफिल हो साहब वहां हजारों मुसलमान। और जहां जीवन दान दिया जाता है, जहां दिल को झंझोड़ा जा रहा है, जहां कुरान पाक का इल्म पिलाया जा रहा है, जो मकसद हयात बताया जा रहा है, वहां मन नहीं लगता, उछला कूदा चला। अब अगर इसको अल्लाह ताला का उछल कूद के तापा तापा के मार दे, अल्लाह उसे जलील और रुसवा कर दे, ये दूसरों के सामने 50 दरवाजे पे भीख मांगे और 50 आमिल से ताबीज करे, अब कोई फायदा ना हो। उसका जिम्मेदार ये मत बोलना कि अल्लाह ने इसको जलील कर दिया। अल्लाह ने जलील ही किया है। तुमने जिल्लत का सामान खुद से खरीदा है। मदरसे को तुमने उजाड़ा, खानकाहों को तुमने उजाड़ा, तुमने मदरसों को उजाड़ा, तुमने मकतबों को उजाड़ा। और उसके बाद कहता है कि इस्लाम कमजोर हो रहा, मुसलमान कमजोर हो रहा है। तो दूसरी कौमें वो अपनी दरगाहों से करीब हो रही है, दूसरी कौमें वो त्रिशूल से करीब हो रही है, दूसरी कौमें साफानी कपड़े से करीब हो रही है, दूसरी कौमों को अपना मजहब बचाने और दुश्मनों को मारने का प्लान दिमाग बढ़ रहा है। उसके पास ट्रेनिंग की जा रही है। और एक तुम हो शराब के पीछे पागल हो, ज़िना के पीछे पागल हो, साहब के पीछे पागल हो, ये 2-4 जलील सी जमीन खरीदे मकान बनाने के पीछे पागल हो। मकान बन जाए, जमीन खरीद लें, एर्टिगा खरीद लें, ट्रक खरीद लें, बेटी की शादी में 10 लाख रुपए पानी की तरह बहा दें, और फिर हमारा कलेजा ठंडा हो जाए, हमने कुछ काम कर लिया। और उसको एक धुन चढ़ा है कि तुम्हें किस तरह डैमेज करे, तुम्हें किस तरह घेर के मारे, किस तरह तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करे। तो एक मुसलमान होने के नाते ये फर्ज तेरा बनता है कि जब वो दीन मिटाने के लिए तैयारी कर रहा है तो तू भी तौबा कर ले, नेक बन जा, कुरान पढ़, अल्लाह से दुआ लगा, उसके बाद बोल अगर तुमने दीन मिटाने के प्लान बना रहा है तो हमने भी दीन बचाने का प्लान बनाया। अब हमने भी दीन बचाने का प्लान बनाया है, हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया है। फैसला लेना होगा, फैसला करना होगा, बताना होगा जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, ना कि जिंदगी खाने पीने के लिए सिर्फ है। मकान है ताकि सर छुपाए, ना कि मकान का मुकाबला मकसद हयात है। कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपना सत्र छुपाऊं, ना कि कपड़े का मुकाबला करने के लिए मैं जिंदा रहूं। कपड़ा इसीलिए है ताकि सत्र छुपाऊं, और सत्र इसलिए छुपाऊं ताकि रब की इबादत करो। मकान इसीलिए है ताकि मकान में सर्दी गर्मी बरसात से निजात पाऊं, और नजात इसलिए पाऊं ताकि रब की इबादत करो। खाना इसलिए खाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब की इबादत करूं। क्योंकि अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी रोजी तुझको मैं दूंगा। जब एक अंधे सांप को रोजी देता हूं, समंदर की गहराई में सांप मछली को रोजी देता हूं, जब माँ के पेट में खून रोक मैं तुझको पिलाता हूं, जब माँ की गोद में खुश्क छाती में दूध डालकर तेरी जज़ा का इंतजाम करता हूं, और जब तू कमजोर रहता है तेरी माँ के दिल में मोहब्बत डालकर माँ को एक नर्स बनाकर मैं तेरी खिदमत के लिए मामूर करता हूं। जब माँ के पेट में मैंने तुझको रोजी दिया, माँ की गोद में रोजी दिया, 15 साल तक मैंने माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल के माँ बाप को नर्स और खादिम की तरह तेरी खिदमत करवाया। अब जो 18 साल का जवान हो गया तो अब बोलता है कि रोजी कहां से मिलेगी। अब रोजी के मारे मारे फिर रहा है, रोजी की तलाश में नमाज़ें छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में झूठ बोल रहा है। जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझको रोजी दिया, जब माँ की गोद में अल्लाह ने रोजी दिया, जब 15-20 साल जमाने के पहले अल्लाह ने माँ बाप के जरिए तेरी रोजी का इंतजाम किया, अब तो तू जवान हो गया है, हाथ में ताकत है, पाँव में ताकत है, आंख में ताकत है, तू तो पत्थर को तोड़ के अब रोजी हासिल कर सकता है। अब तू जहर खा के मर रहा है, अब तू रोजी की तलाश में मारे मारे फिर रहा है, अब तू रोजी की वजह से वो नमाजें छोड़ रहा है। यकीन कर कि जो अल्लाह माँ के पेट में रोजी दिया है वो अल्लाह अभी जमाने में भी रोजी देगा, वो अल्लाह बुढ़ापे में भी रोजी देगा। इसलिए अल्लाह गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को
को भी रोजी देता हूँ, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ। रोजी की तलाश ही में ना मस्जिद बर्बाद है, रोजी की तलाश ही में ना 24 घंटे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना है, रोजी की तलाश ही में ना दाढ़ी मूंछ मूल के मस्जिदें छोड़ के ITI सेक्टर में जाके इंजीनियर बनना है, ताकि नौकरी मिले, 1 लाख कमाए और फिर पेट पाले, कपड़ा पाले, छोटा सा घर बनाए, कार खरीदे, उसके बाद मर के कब्र में जाकर सड़ने के लिए चले जाए। इसीलिए ना नमाज छोड़ के इंजीनियर बनना, नमाज छोड़ के डॉक्टर बनना, हज ज़कात छोड़ करके साथ मकान दुकान का मुकाबला करना, वरना जिस दिन दिमाग में हिट कर जाए कि मकसद हयात इबादत है, अब बस इबादत के लिए ज्यादा घर मकान की जरूरत नहीं, इतना है कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं, तो उसके लिए हाय हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हराम खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शराब बेचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए औरतों का ग्रुप बना के सूद खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपनी इज्जत आबरू लुटा के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम इबादत करो, कुलू वअमलू सालिहा, अल्लाह कहता है तुम हलाल खाओ, अच्छा काम करो, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। एक बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे, 100 बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम की खिदमत की, हुजूर ने दुआ की थी 100 बच्चे अल्लाह ने उसको दे दिए। हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, और हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस की औलाद में बरकत दे, औलाद में माल में बरकत दे। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की दुआ थी और दुआ कबूल हुई। 100 लड़का अल्लाह ने हजरत अनस को अता फरमा दिया। 100 लड़का वो हम जैसे कमजोर एक डिग्री पे आउट हो जाए और रोजाना मुर्गा की तरह लड़ते रहे, लेकिन साहबे कराम 4-4 बीवियां उनके पास होती थी और फिर वो तलवार लेके जिहाद करते थे, सरहद पे रहते थे, क्योंकि वो उसको ढेर बर्गर, चाउमीन, बिरयानी, चपाती, कीमा, कोरमा खाने की तमन्ना नहीं थी। एक खजूर खाते थे, जिंदा रहते थे, सरहद पे जाके इस्लाम बचाते थे, अपने बाल बच्चों को पालते थे ताकि ये इस्लाम के लिए काम आए, ये मुजाहिद बने, इस्लाम के काम आए। और चूंकि जिसको 1 दर्जन खाना खाने की चाहत हो वो क्या जिहाद की फिक्र पालेगा, और जिसको साथ अपने बाल बच्चों को इंडियन डॉक्टर बनाने का प्लान हो वो क्या जिहाद के अपने बच्चों को पालेगा, वो क्या मस्जिदों को आबाद करेगा। तो खाने से, कपड़ा पहनने से, मकान में साफ फॉल से सीलिंग करने, उसको वाल पुट्टी करने, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल से फुर्सत कहाँ है, सारी जिंदगी उसी में बसर हो गई। अब 1 दर्जन बीमारी लेके बैठे, अचानक चक्कर आया, मरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। मकसद हयात जनाब अनस को 100 बेटे थे, ये बताएं कि 100 बेटों के बीच में बाप कैसा लगता होगा और कहां से रोजी मिलती होगी। सिर्फ बुजुर्गों का तोशा कादरिया खाएं, सिर्फ बुजुर्गों का तोशा खाएं, लंगर एक गौसिया खाएं। नमाज पढ़ना तो मुश्किल है, कड़ाके की सर्दी में नहा के, पर खाने में क्या लगा है, गौसे पाक का लंगर, गरीब नवाज का लंगर, आला हजरत का लंगर, महबूब पाक का इलाही का लंगर, साबिर पाक का लंगर। लंगर में तो खाना है, तो लंगर में भीड़ लगी है। 5 बजे भोर में लंगर बटेगा, रात भर से लोग जगे हैं, वो तो लंगर खाने के लिए। लंगर खाना है, बखाना करना, जाके सो जाना। इसी लंगर चल रहा है, मगर नमाज कौन पढ़ेगा, रात में तहज्जुद कौन पढ़ेगा, इशराक कौन पढ़ेगा। इसीलिए मस्जिदें वीरान है, लंगर खाना आबाद, फातिहा के लिए साहब तो शाका दरिया आबाद है, साहब फातिहा महफिल मिलाद में तबर्रुक के लिए भीड़ लगी हुई है। जहाँ खाने की बात आई भीड़ लगी हुई है, और जहाँ सजदे की बात आए, साहब शाबान की 15वीं शब में 1 घंटा कोई 2-10 लोग रहे, उसके बाद मस्जिदें वीरान, सारे लोग अपने घर में सो गए। जब एक रात बंदा जाग नहीं सकता है, तो इस बंदे को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो शिकायत करे कि मुसीबत क्यों आई, वो शिकायत करे कि रहमत कहाँ है, वो शिकायत करे कि अल्लाह की रहमत कहाँ है। गौसे आजम 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़े और हम उसके उनका लंगर खाएं, हम सच्चे आशिक के रसूल वरा बन जाए। गौसे आजम 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खा के जंगल में रहे और हम उनके नाम का लंगर खाएं, आशिक के रसूल वरा। गौसे आजम ने 4 शादी की, उसको 49 औलाद पैदा हो गए, और इस हालत में कि 40 बरस से ईशा के वजू से फर्ज पढ़ फजर पढ़ रहे हैं। कहाँ पूछे उनसे मेरे बॉस, ये 49 औलाद की परवरिश कैसे हुई। यहाँ तो 2 बच्चा है एबॉर्शन, 2 बच्चा है निरोध, 2 बच्चा है ऑफिटिंग, 2 बच्चा है माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल, यानी 2 बच्चे के बाद हमल गिराने वाली दवाई खिला दी, 2 बच्चे के बाद एबॉर्शन दिलवा दी, 2 बच्चे के बाद इंजेक्शन दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि हम उनको खिलाते हैं, हमने पैदा किया है, अल्लाह को इज्जत थोड़ी खिलाएगा, तो हमने पैदा किया है। 4 बच्चे को कहां से खिलाएंगे, 5 बच्चे को कहां से खिलाएंगे। इनके बाप के पास कितनी बेटियां थी? 5। इनके बाप को कितने बेटे थे? 5। तो बाप 5 बेटी 5 बेटा को गरीब मजदूर
जब मजदूरी करके पाल लिया, और ये इंजीनियर साहब 1 लाख महीना कमाता है तो एक बच्चे पे आओ और एक बच्चे को उसके बाद साहब कॉफी और इंजेक्शन दिलवा करके बच्चा पैदा न करे, बच्चा का कातिल बन जाए। इनका बाप 5 भाई 5 बहन को पाल लिया और उनके पास आमदनी नहीं थी, मजदूरी करता था, और ये इंजीनियर बन करके 1 लाख कमा के एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के लिए इंजेक्शन लगा के एबॉर्शन करवा दिया, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, उसको माल चाहिए। इस कदर घटिया सोच जब से पैदा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से सुकून को खत्म कर लिया। बेंगलोर का इंजीनियर अभी 1 महीना पहले 1-2 लाख कमाने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख दिया कि हम अपनी बीवी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, अखरोट की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इंजीनियर सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये निकला सिर्फ खाना कमाना एक मसला नहीं है, बेशुमार प्रॉब्लम्स दुनिया में है। तो एक बीवी की वजह से जहर खा रहा, और गौसे आजम के पास 49 औलाद और 4 बीवियां। इबादत का ये आलम है कि 40 साल से ईशा के वजू से फजर पढ़े, गौसे पाक से हुजूर की औलाद की परवरिश कहां से हुई? 4 बीवियों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और फिर इबादत में कोई कमी नहीं आई, आखिर कैसे हुआ? तो गौसे पाक का जवाब होगा, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। जो अपनी नौकरी पे भरोसा करेगा, जो अपने बेटे की जवानी पे भरोसा करेगा, जो अपने सर्विस पे भरोसा करेगा, जो अपने 10-20 बीघा जमीन पे भरोसा करेगा, जो अपने 2-4 ट्रक पे भरोसा करेगा, जो अपने फिक्स डिपॉजिट में जो 10 लाख है उस पर भरोसा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे खाने दाने को तड़पाएगा। लेकिन जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा करने वाली बात रहे फिर जहर लोग नहीं खाएगा, सुसाइड नहीं करेगा। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ईंट ढो के 500 रुपए कमाने वाला, एक बीवी 5 बच्चे को पाल रहा है, और वह इंजीनियर साहब सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख रहा है। एक मंत्री वेस्ट बंगाल का ऊपर से कूद के जान दे दिया साहब। कोटा में हर साल 10 से लेकर 30 बच्चे कोचिंग सेंटर से उसकी डेड बॉडी बाहर निकल रही है। स्कूल में एक सुसाइड का एक माहौल बना हुआ है, और आमतौर पर जहां अल्लाह पर भरोसा नहीं, जहां रब पर भरोसा नहीं, सिर्फ नौकरी पर कुव्वते बाजू पे भरोसा है, वहां इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया। दिल्ली का आईएएस ऑफिसर, सीएम के रैंक का ऑफिसर, उसने फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। पता चला कि जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेगा इसी तरह से पूरी मौत मरेगा, जो मैथमेटिक्स पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो सिर्फ दौलतों के कमाने के पीछे पागल होगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा। अभी तुमने सुना एक मस्जिद का इमाम सुसाइड किया, कभी तुमने सुना ये मक्तब में पढ़ाने वाला मौलवी साहब को 5000 महीना कमाता है, ये सुसाइड किया, क्योंकि वहां आमदनी है मगर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, अल्लाह पर विश्वास नहीं है, इसलिए कमाने के बावजूद खुदकुशी है। और यहाँ सब्र है, अल्लाह पर यकीन है, रज़्ज़ाक़ पर यकीन है, इसलिए 1 लाख कमाने वाला जहर खा रहा है और 10,000 कमाने वाला बादशाह जैसा हरा रह रहा है, हर जिंदगी गुजार रहा है। इनके चेहरे की हरियाली, इनका लिबास, इनके रूह के दूध और मुश्क और शमामा कस्तूरी की खुशबू ये बताती है कि यहाँ आमदनी कम है, और अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा ने इसे खुशहाल बना दिया है, अंदर से ताकतवर बना दिया है। आप जरा सुनिए गौर से कुरान पाक ने क्या कहा है। साइंस पढ़ने वाला, दुनिया का सारा उलूम पढ़ने वाला, वो कुरान पाक के मानी और मफाहिम पे गौर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर इशारे में वो सारी बातें बता दी हैं जिसको आज साइंसदान रिसर्च करके 10-20 साल दिमाग चला करके तब वो बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब आपने देख लिया वो किस कदर जानवरों के थनों से दूध निकलने की बातें वैज्ञानिक आज कहते हैं, और किस कदर वसाहत से कुरान करीम ने कहा। अब एक बात सुनिए, आज मैं कहता हूँ कुरान करीम में ये हवाई जहाज का चर्चा मौजूद है, ट्रेन का चर्चा मौजूद है, प्लेन का चर्चा मौजूद है। आप बोलेंगे वो कैसे, क्योंकि इसकी तारीख तो 500 साल पहले प्लेन नहीं था। प्लेन तो 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया। आप कहेंगे साहब ये मोटर कार की सारी तारीखें 100 साल के अंदर की, 150 साल के अंदर की, 200 साल पहले तो मोटर कार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, राजदूत नहीं थी। ये सारी चीजें वैज्ञानिकों ने आज तरक्की करके दिमाग चला करके तब नई नई चीजें दुनिया को दी है। जेएल पेयर्ड ने टेलीविजन का फॉर्मूला आज दिया है, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार का फॉर्मूला उन्होंने आज दिया है, प्रिंटिंग प्रेस का फॉर्मूला मार्कोनी ने आज दिया है। ये सारे वैज्ञानिक जितने हैं दिमाग चला
जला कर सारी चीजें आज उन्होंने दी। 1000 साल पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में नहीं था, अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। अमेरिका का पता कोलंबस ने 1495 में लगाया, हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया। तो फिर उसके बाद आज से 1000 साल पहले विज्ञान, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। ये बातें मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि यूरोप का एक दानिश्वर जो पढ़ा लिखा है वो कहता है। वो लुच्चा लफंगा दानिश्वर नहीं, अंध भक्त नहीं, आंख बंद करके कहना कि सूरज नहीं है, वो अंध भक्त नहीं है, जो रिसर्च करता है, दिमाग जलाता है, सच्चाई का पता लगाता है, वह लोग। हिंदुस्तान का कोई आदि बनाया है क्या ये माइक्रोफोन? या तो दिमाग जला करके 7 समंदर पार का डेविड हक्स ने बनाया है। हिंदुस्तान का कोई आदि बनाया है कंप्यूटर और मोबाइल, ये तो 7 समंदर पार का दानिश्वर बनाया है। हिंदुस्तान के लोगों को नाचने, कूदने, दूसरों की टांग खींचने, दूसरों को जलील करने, बम फोड़ने, रास्ता रोकने, दूसरों की कीमत करने, चाय की चुस्की लेके दुकान पे अच्छे लोगों की बुराई बयान करने, उसमें खींच तान करके ऐब निकालने और उसको जलील करके हराम खोरी का इल्जाम लगाने, उसे फुर्सत कहाँ है? हिंदुस्तान का हिंदू भी वो भी इसी तरह से गलीज हरकतों में लगा हुआ है। और हिंदुस्तान का मुसलमान भी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, उसी मस्जिद से बाहर निकलने के बाद उसी इमाम के भगाने का फला 5 गुड्डा खैनी लटा के चाय पीकर गुटका का पुड़िया फाड़ के चुस्की लेके बातें करके इमाम के भगाने का तबसरा करता है। उस समाज में एक बंदा ज़िना कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा सूद खा रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा हरामखोरी कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। बोलता है किसके खिलाफ? जो भीख मांग के मदरसा चलाता है, जो दूसरों के फितरा मांग के मदरसा चलाता है। रमजान के दिन में सारे मुसलमान सेब संतरा खाएं, दिन में आराम करें, रोजा रखें, रात में तरावी पढ़ें। ये मौलवी साहब बेचारा बम्बई में मारे मारे फिर रहा है, कभी भिवंडी, कभी घोवंडी, कभी अंधेरी, कभी दादर, कभी जोगेश्वरी, कभी भिंडी बाजार, कभी साहब वसई, कभी बीना रोड, मारे मारे फिर रहा है। इफ्तार के टाइम में वहां, शहरी के टाइम में वहां, तो मारे मारे फिर रहा है। इसलिए कि जब मदरसा चलाने के लिए मालदारों को आगे आना चाहिए, जमीन डोनेट करना चाहिए, उनको एक तंजीम बना करके मौलाना से कहना चाहिए कि आपको कुरान का इल्म है, आप मसनद पर बैठ कर कुरान का इल्म दीजिए, हमको अल्लाह ने दौलत दी है, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि भीख मांग के तुम ही लाओ और हमको सरदार बना दो और फिर तनख्वाह मांगने हमसे ले आओ। ये बताएं, अच्छे आलिम सब निकल गए, अच्छे लोग मदरसा से निकल रहे हैं। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो कुरान कौन सुनाएगा, तकरीर कौन करेगा, जुमा की नमाज कौन पढ़ाएगा, जुमा का फतवा कौन देगा, ईद का खिताब कौन करेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा, कौन तेरे इख्तिलाफ का फैसला करेगा? जब कोई नहीं करेगा, इसीलिए आलिमों ने सर पे कफन बांध लिया कि जब हमको ही चंदा करना है, अब हमको ही पढ़ाना है, वरना पब्लिक पे छोड़ेंगे। ये तो मदरसा उजाड़ने पे तुला हुआ है, ये मदरसा कायम क्या करेगा? ये तो मदरसे पे ताला लगाने पे फख्र महसूस करता है, ये तो आलिमों को भगाने पे फख्र महसूस करता है। इन उलमाए कराम को तार दीजिए, ये अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर, क्योंकि अभी मैं किताब करूंगा 2 घंटा, अभी आप मेरा हाथ चूमेंगे कि क्या जबरदस्त बयान तू कर रहा है, लेकिन जहां मैं हाथ फैला के मांग लूं 5 रुपए हमको दो, तो सारी इज्जत वही मिट्टी में मिल जाती है। हमारे दरवाजा बंद हो जाता है, खिताब करने के लिए आओ दरवाजा भी खुलता है, स्टेशन लेने भी जाते हैं, सूटकेस उठा के लाते हैं, हाथ भी चूमते हैं। लेकिन जहां मैं मांगने का प्रोजेक्ट बना लो कि मेरे मदरसे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम चंदा चाहिए 10,000 रुपए, बस सारी इज्जत भी खत्म, न कार का दरवाजा खुलेगा न घर का दरवाजा खुलेगा। मगर उसके बावजूद इन उलमाए कराम ने कहा अपने लिए मांगना जिल्लत है, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मगर मैं दरगाह रसूल का दरवाजा बंद नहीं होने दूंगा, तालीम कुरान का सिलसिला रुकने नहीं दूंगा। इसलिए उलमा ने रमजान के दिनों में सर पे कफन बांध के शुरू किया कि रोजा भी रखेंगे और ज़कात और खैरात की तलाश करेंगे। हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें कुरान पाक की तालीम चाहिए, बच्चों को हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, दीन का काम करना है। इसीलिए सारे लोग धर्म है ये मारे मारे फिर रहे हैं, हर कदम के बदले में इनको अजर मिलेगा कि इनकी मेहनतों से मस्जिद का निजाम जिंदा है, मदरसों का निजाम जिंदा है, इनकी वजह से, इनकी मेहनतों से मदरसे का सिस्टम जिंदा है, इनकी वजह से मदरसा जिंदा है। तो ये अपने लिए अगर मांगे तो जिल्लत है, और अगर मदरसे के लिए मांगे तो बात इज्जत है। इनका पाँव धो के पी लेना चाहिए। ये हमारे पास आके मेरे माल को भी पाक करने आया है, मेरे दिल को भी पाक करने आया है, हमको जाके देना था, मगर ये आगे मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी है और फिर दीन का काम भी कर रहा है। तो गाली नहीं दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि तुम आए, तेरा शुक्रिया
لیا کہ مجھ سے زکات بھی لینا ہے، فطرہ بھی لینا ہے، خیرات بھی لینا ہے، اور میرے پاس آ کر کے مجھ کو آپ نے پاک کیا ہے، اور پھر بھی مدرسہ چلا رہے ہیں، تعلیم قرآن کا سلسلہ عام ہو رہا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ جو مدرسہ چھوڑ کر بزنس کرنے والا ہو وہ ہماری حوصلہ افزائی سے بزنس چھوڑ کر کے یہ مدرسہ چلائے۔ جب دنیا میں زندہ رہ کے عبادت ہی کرنا ہے تو ڈاکٹر بننے کے بعد ہی 2 روٹی کھانا ہے، مدرسہ چلانے کے بعد ہی 2 روٹی کھانا ہے اور مر جانا ہے۔ تو نمازیں چھوڑ کے مرنا اور ہے، مدرسہ چلاتے چلاتے قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا اور مرنا، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے۔ وہ مرنا تو سب کو ہے، بس شراب کی بھٹی میں مرنا اور ہے، جلسگاہ میں مرنا اور ہے، مرنا تو سب کو ہے، زنا کرتے کرتے مرنا اور ہے، سجدہ کرتے کرتے مرنا اور ہے، فلم میں ناچتے ہوئے مرنا اور ہے، مدرسے میں قرآن پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے، حل چلاتے ہوئے بے روزے نہ ہو کے مرنا اور ہے، حالت روزہ میں قرآن پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، لیکن وہ موت قابل رشک ہے جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے آ جائے، وہ موت قابل رشک ہے جو مسجد میں آ جائے، جو حالت سجدہ میں آ جائے۔ آج جو بھی رسوائی مسلمانوں کی دنیا بھر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے، سرکار دو جہاں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، ورنہ دیکھیے قرآن کریم کا جلوہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں کہ گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ یہ گھوڑا میں نے تجھ کو دیا ہے تاکہ اس گھوڑے کی پیٹھ پر، چونکہ آج سے 200 سال پہلے کچھ نہیں تھا، نہ کار، نہ موٹر کار، نہ ہوائی جہاز، اس سے پہلے کیا تھا؟ گھوڑا تھا، ایک ذریعہ جس سے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ اس سے پہلے اونٹ تھا، جس اونٹ پر ہم سواری کا کام لیتے تھے۔ اس سے پہلے خچر اور گدھا تھا، خچر اور گدھے کی پیٹھ پر سامان لاد کر کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ یہ اونٹ، یہ خچر، یہ گدھا، یہ ہماری سواری کے لیے ہے تاکہ تمہارا چلنا آسان ہو جائے، ورنہ ایک وطن سے دوسرے وطن جاؤ گے تھک کے چور ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جانور تمہارے لیے اس کی پیٹھ پہ سواری کا کام ہے، اور دروازے پہ جانور کو باندھ کے رکھتے تاکہ تیری زینت کا بھی کام آئے۔ جب دروازے پہ 10 گھوڑے باندھے رہتے تھے، جس طرح آج 10 فارچونر دروازے پہ رہے، فارچونر رہے، ایرٹیگا رہے، انووا کرسٹا رہے، اسکارپیو این رہے، وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، ساری گاڑیاں سجی ہوئی۔ اسی طرح آج سے 50 سال پہلے جس کے دروازے پہ عربی گھوڑا رہتا تھا، ساتھ ایرانی گھوڑے رہتے تھے، لال کلر کا گھوڑا، چتکبرا کلر کا گھوڑا، پیلا کلر کا گھوڑا، وہ دروازہ حسین لگتا تھا۔ پہلے آج سے 50 سال پہلے جس کے دروازے پہ 100 گائے بندی رہتی تھی، 50 بھینس بندی رہتی تھی، شام کے ٹائم میں جب 100 گائے کو چرا کے چرواہا جب گول جانوروں کو چلاتا تھا، پورا سماج دیکھتا تھا یہ گائے کس کی جا رہی ہے، یہ جانور کا گول کس کا جا رہا ہے، 100 جانور فلاں سیٹ صاحب کا، فلاں کا۔ تو دروازے کی زینت پہلے مویشیوں سے تھی، گھوڑے سے تھی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، یعنی اے لوگوں، میں نے اس طرح تمہارے لیے پھل فروٹ، کھانا پانی سب پیدا کیا، تو تیری سواری کے لیے میں نے گھوڑا پیدا کیا، تیری سواری کے لیے میں نے اونٹ پیدا کیا، تیری سواری کے لیے میں نے خچر اور گدھے پیدا کیا، لترکبوها وزینا، تاکہ اس سے تو سواری کا کام لے اور زینت کا کام لے، دروازے کی خوبصورتی کا اور سواری کا کام لے اس سے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے آج گھوڑا پیدا کیا ہے، میں نے آج اونٹ پیدا کیا ہے، میں نے آج خچر پیدا کیا ہے، لیکن جب وقت بدلے گا، جب وقت آئے گا تو میں تیرے لیے وہ سواری پیدا کروں گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھیے، 1000 بار پڑھیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن نازل ہوا 1500 سال پہلے، 1500 سال سے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت میں نہ سائیکل تھی، نہ اس وقت میں موٹر سائیکل تھی، نہ اس وقت میں 3 ویلر، نہ 4 ویلر، نہ 100 ویلر کی ٹرین، نہ ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز 1903 میں، ٹرین کی کہانی 150 سال پہلے، سائیکل کی کہانی 100 سال پہلے۔ یہ تمام سواریاں منیمم لیول کی سواری ہے سائیکل، اور ہائیسٹ لیول کی سواری ہے ہوائی جہاز، اور بیچ میں ہے 3 ویلر اور 4 ویلر اور ٹرین۔ یہ ساری چیزیں، مگر اس آیت کریمہ میں سارا چرچا موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے آج تم نے، تمہارے لیے میں نے اونٹ گھوڑے پیدا کیے ہیں۔ وہ یخلقو کا مطلب ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا، ایک ہے کریٹ پیدا کرتا ہے، اور ایک ہے ول کریٹ وہ پیدا کرے گا۔ یخلقو فعل مضارع کا صیغہ، اس کا مطلب پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا۔ وہ
नस्लों को आज मैंने ऊट दिया है और कल अल्लाह तेरे लिए पैदा करेगा हवाई जहाज, तेरे लिए पैदा करेगा मोटर कार, तेरे लिए पैदा करेगा रॉकेट, तेरे लिए पैदा करेगा थ्री व्हीलर। वयखलुकु मा ला तालमून, जो कुछ तुम नहीं जानते हो अल्लाह उन सवारियों को तेरे लिए पैदा करेगा। तो इस आयत करीमा में क़यामत तक जितनी भी सवारियां पैदा होगी सबका जिक्र लफ्ज़ मा में मौजूद है। वयखलुकु मा ला तालमून, जो आज साइंसदानों के दिमाग में नहीं है। आज से 100 साल के बाद जो सवारियां पैदा होंगी, जिस तरह से आज फ्लाइंग कार यानी कार से जा रहा हो, सामने ट्रैफिक है, गड्ढा है, एक गियर दबाएं, जहाज की तरह कार उड़ने लगे, फिर जब नॉर्मल सड़क आ जाए उसको जमीन पे ले आए और चलने लगे, वो सवारी पैदा हो चुकी है, उसका तजर्बा हो चुका है, आने वाले वक्त में मार्केट में लॉन्च होने वाली है वो सवारी। इसके बाद ये अजूबा सवारी, जिस तरह से टू व्हीलर यानी साइकिल में मोटर कार फिट हो जाए, ये साइकिल जरूरत गड्ढा पार करने के लिए फ्लाई करने लगे, ये सारी चीजें 100 साल के बाद पैदा होंगी। जैसे 100 साल पहले मोटर कार का तस्वुर नहीं था, लेकिन आज वो सारी सवारियां आ गई। तो यखलुकु मा ला तालमून में क़यामत तक तमाम सवारियों का चर्चा मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि कुरान पाक माउंटेन ऑफ नॉलेज भी है, माउंटेन ऑफ नॉलेज और विज़डम भी है। साइंसदान 10 साल मेहनत करके जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वो बातें फसाहत के साथ कुरान पाक में 1500 साल पहले से मौजूद नजर आती है। यही वजह है कि तुम्हारा बच्चा काफिरों के पास चला जाए, तुम्हारी बेटियां काफिरों के साथ भाग जाए, और अमेरिका का वैज्ञानिक रोजाना कलमा पढ़ के मोमिन हो रहा है। यूरोप का कोई दिन नहीं गुजरता जिसमें वहां का साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े, चाइना जापान का कोई जमीन जिंदा जिसका है ये कोई दिन नहीं गुजरता जिसमें वहां का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न बने। इसलिए सोशल मीडिया में जो हंगामा है मुसलमानों की जीना तंग हो रहा है, मगर एक खामोश तबलीग है। जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, साइंस जवान हो रही है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला है। नूरे पता कुफ्र की हरकत पे नजर धूपों से चराग बुझाया जाता है। मैं आपको एक दलील की बात और बताता हूं। आज आप मायूस हैं, नर्वस हैं, हाँ नर्वस तो रहेंगे, मस्जिदें वीरान होंगी, नर्वस होंगे, मदरसा उजड़ेगा, आप नर्वस होंगे। मदरसा वाला ठीक मांग रहा, बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा दीजिए, बच्चा को पढ़ाइए, बच्चा को पढ़ाइए। जो मकसद हयात है उसके लिए स्टूडेंट नहीं मिल रहा है। क्रिश्चियनों के स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, नो एडमिशन, वहां साहब कोई एडमिशन नहीं होगा, वहां नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है, यानी 3 साल तक एडमिशन क्लोज्ड है। इतने लोग क्यू में लगे हुए हैं, इतनी अच्छी तालीम शहर की होती है कि कोई आदमी वहां साहब हर आदमी अपने बच्चे को वहां पढ़ाना चाह रहा है। सेंट जेवियर्स में लाइन लगी हुई, वहां एडमिशन क्लोज है। साफिया बिहार में लाइन लगी हुई, वहां एडमिशन क्लोज है। और मदरसे में कल मदरसा बंद होने वाला है, तो आज भी दाखिला चालू रहता है। क्यों चालू रहता है? क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। मुदर्रिस को बोला जाता है तुम देहात से बच्चे को 10 बच्चे को लाएगा, तेरी तनख्वाह 10,000 है तो 12,000 में कर दूंगा, बच्चे के एतबार से तनख्वाह बढ़ा दूंगा। यानी अब हमको मदरसा चलाने के लिए दोरों भागना पड़ता है, और साल भर एडमिशन ओपन है, वहाँ क्रिश्चियनों के स्कूल में एडमिशन क्लोज है। यानी जब ये टेंडेंसी बन जाएगी कि मदरसे में पढ़ाने से क्या होगा, मदरसे में पढ़ने से क्या मिलेगा, मदरसा चलाने का शौक है, मुतवल्ली बनने का शौक है, सेक्रेटरी बनने का शौक है, कैशियर बनने का शौक है, मगर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने का शौक नहीं है। कैशियर है मगर उनका बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। क्यों? मौलवी साहब अपने गांव देहात से अपना चचेरा में मेरा भाई को लाओ, वो मदरसे में यतीम खाना है, ये अनाथालय है, यतीम का बच्चा पढ़ेगा, गरीब मुसलमान का बच्चा पढ़ेगा। जब ये टेंडेंसी तुम्हारी हो जाए कि मदरसे में सिर्फ गरीबों का बच्चा पढ़ेगा और तुम्हारा बच्चा दीन सीखने के नाम पे कुछ नहीं सीखेगा, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन के तो पैसा कमाने वाला बनेगा, ये बता दे मदरसा तो उजड़ेगा ही। आज मदरसे में भीख मांगी जा रही है बच्चों की, क्योंकि कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा, न कोई मास्टर पढ़ाना चाह रहा, न कोई इंजीनियर पढ़ाना चाह रहा, न कोई टीचर पढ़ाना जा रहा है। चलो जहन्नम में तो 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे। हदीस में आया है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। बस इसी से जोड़ लिए मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा का पैगाम सच्चा, हुजूर में जो कहा हुआ बात सच्ची। अपने मन में मिट्टू बनते रहिए कि हम जन्नती हैं, और वहां पता चला कि जो टेंडेंसी
इसकी जो सोच समझ है, उस सोच समझ के एतबार से ठिकाना जहन्नम बना हुआ है। 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर शराब बढ़ रही है, ज़िना बढ़ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया का विनाश करीब आ रहा है, क़यामत करीब आने वाली है। जब क़यामत आएगी तो शरीरों पे क़यामत आएगी, क़यामत करीब आएगी उस वक्त जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे दुनिया विनाश की तरफ बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि साहब हमने मकान बना लिया, अल्लाह का पर फजल है, हमने तरक्की कर लिया है। और हुजूर क्या कहते हैं, जब देखना कि बकरी का चराने वाला, नंगे पांव रहने वाला, या ततावलूना फिल बुनियान, ऊंची ऊंची इमारतों पे इतराने लगे, तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। तो हदीस जिब्रील जिस तरह सूरह फातिहा कुरान में है, उसी तरह हदीस जिब्रील अहादीस के भंडार में है। उस हदीस जिब्रील में आया है, जब जनाब जिब्रील आदमी की शक्ल में आके हुजूर से पूछा ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, और क़यामत की अलामतों के बारे में पूछा, तो हुजूर ने कहा था अंतलकल अमतु रब्बतहा, जब देखना कि माए अपने मालिक को जन्म दे रही है, यानी नाफरमान औलाद जो माँ को नौकरानी समझे, जब नाफरमान औलाद जन्म पाने लगे, तो समझ जाए कि क़यामत बिल्कुल करीब आ गई है। और एक दूसरी निशानी हुजूर ने बताया कि जब देखना कि नंगे पांव रहने वाला, बकरी का चराने वाला, यानी जिसका बाप नंगा पांव रहता था, जिसका बाप दूसरों की गाय चराता था, जिसका बाप नंगे पांव बाजार जाता था, जिसके पास इतना पैसा नहीं था कि चप्पल खरीद सके, ये नंगे पांव रहने वाला आज क्या बोलते हैं, अरे मेरे बाप को तो नहीं था, आज हम कार पे चल रहे हैं, मेरा बाप बेचारा गरीब था, आज हम साहब 5 रूम का मकान जबरदस्त बना लिया है, मेरे बाप के पास तो नहीं था, वो तो नौकरी करते थे, आज हमने साहब एर्टिगा खरीद लिया है। ये क्या है, ये बोलते हैं फजले इलाही है, ये क्या बोलते हैं, एहसान है। और हुजूर क्या कहते हैं, जब देखना नंगा बदन, नंगे पांव, बकरी का चराने वाला ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करे, तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है, यानी ये अलामाते क़यामत है। तो मकान बनाना ये फजले इलाही नहीं है, गाड़ी खरीदना ये फजले इलाही नहीं है। फजले इलाही क्या है, मुत्तकी बनना, तकवा इख्तियार करना, नमाजी बनना। जब मकान बने किरदार ना हो, ये अल्लाह का अज़ाब है। वरना फिरौन को क्या कहेंगे, नमरूद को क्या कहेंगे, हमारे शहजाद को क्या कहेंगे, टाटा बिरला को क्या कहेंगे, जिंदल मित्तल को क्या कहेंगे, मुकेश अंबानी को क्या कहेंगे, अमेरिका के एलन मस्क को क्या कहेंगे। पता ये चला कि ये सोच हमारी जो है वो टेढ़ी सोच है, ये डेवलपमेंट है, तरक्की है, सड़कें बन रही है, 24 घंटे बिजलियां हैं, मकान बन रहा है, मॉल बना रहे हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया, आका फरमाते हैं लौ कानत दुनिया तअदिलु इनल्लाहि जनाहा बऊदा मा सका काफिरन मिनहा शुरबत माई। मुस्तफा कहते हैं हमारे पैगंबर, अगर इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर होता तो अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी तक नहीं देता, एक घूंट पानी तक काफिरों को नहीं मिलता। अगर इस दुनिया का वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नजदीक होता, मच्छर तो ऐसे ही छोटी मखलूक है, उसका पर कितना बारीक है। हुजूर ने क्या कहा, लौ कानती दुनिया इन्नल्लाहि जनाहा बऊदा, यानी मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नजदीक होती तो अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी तक दुनिया से नहीं देता। अब जबकि उसको खरबपति बना रहा है, अरबपति बना रहा है, वो खरबपति बन रहा है, महासंखपति बन रहा है। इसका मतलब है मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील है यह दुनिया, इसीलिए अल्लाह जलीलों को, दुश्मनों को ज्यादा दुनिया देता है। कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह फरमाता है लौला यकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व मआरिज लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा। खूब इधर-उधर की चिकनी चपड़ी कहानी, कॉमेडी कहानी सब चल रही है, लेकिन ये कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह फरमाता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलतें काफिरों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। हमारा बच्चा काफिरों का मकान देख करके ही ये नर्वस होता है, उनकी चमक दमक देख करके ही उनके पीछे हमारी बेटियां भाग रही हैं, उनकी नौकरी, उनका माल, उनका मकान, उनका डेवलपमेंट। मुसलमान बेचारा गाय बेचे, बैल बेचे, साइकिल बेचे, साहब चप्पल बेचे, हाजी अली में रुमाल बेचे, अरब सऊदी अरब जाके ऊंट चराए, बकरी चराए, वहां जाके मजदूरी करे, वहां और वहां तो साहब कंपनी है,
فیکٹری ہے، مال و دولت ہے، انڈسٹریز اس کے پاس موجود ہے، تو اللہ نے کیا کہا ذرا دیکھو غور سے، قرآن شریف میں ایک سورۃ کا نام سورہ زخرف ہے۔ زخرف کے معنی ہے ڈیکوریشن، زخرف کے معنی ہوتے ہیں گولڈ، زخرف کے معنی ہوتے ہیں اورنامنٹ۔ اسی لیے کہا گیا قرآن پاک کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے آدمی عاجز و خاکسار بنتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آدمی دیندار بنتا ہے۔ جب قرآن پڑھے گا تب نہیں، قرآن سمجھے گا تب نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو اللہ کافروں کو اتنی دولت دیتا ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا۔ ابھی تم فیکٹری دیکھ کے پاگل ہو رہے ہو، اللہ اتنی دولت دیتا کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا۔ یہ کوئی مولوی صاحب یا کوئی اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن شریف میں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، ان کے مکان کے فرنیچر، ان کے مکان کے دروازے، ونڈوز اور ڈور اللہ سب سونے چاندی کی بنا دیتا۔ 26ویں پارے میں زخرف نام کی صورت ہی ہے۔ زخرف کے معنی ہوتے ہیں اورنامنٹ، زخرف کے معنی ہوتے ہیں گولڈ، سجاوٹ۔ اللہ اتنی دولت کن کو دیتا ہے؟ جو اللہ کو گالی دیتا ہے، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، جو بولتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، ناستک ہے۔ اللہ کہتا ہم ان ناستکوں کو، اپنے دشمنوں کو اتنی دولت دے دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ اگر ایسا کر دیتے تو دنیا کا کوئی ایک بندہ مسلمان نہیں بچتا، وہ سب ان کے مکان کی چھتیں، ان کے دروازے، ان کے سونے چاندی کے فرنیچر دیکھ کے سب کافی ہو جاتا۔ اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ مگر اللہ آگے فرماتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیں، مشرکوں کے مکان کو چاندی سونے کا بنا بھی دیں، تو کتنے دن تک اس مکان میں رہے گا وہ؟ 70 سال، 80 سال، 70 80 اللہ کے نزدیک 1 منٹ ہے، تو 70 80 سال 1 منٹ، تو کتنے دن تک رہے گا؟ اس کے بعد کہاں جائے گا؟ اس کے بعد تو پھر میرے پاس آئے گا، ہم بتا دیں گے کہ دنیا میں تم کیسے جی ہو، اب جہنم کی آگ میں چلا کے بتا دیں گے۔ اور اللہ فرماتا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کہتا ہے مسلمان آخرت کی ساری نعمتیں، سونے چاندی کا سارا مکان، حد نکاح تک جنتی کا اپنا گھر، 70 ہو رہے پاکیزہ شراب اور دودھ کی نہریں، وہاں کی جو تصور میں نہ آنے والی نعمتیں ہیں، وہ ساری نعمتیں ان کے لیے محفوظ ہیں جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا، اپنا دامن دنیا سے بچائے گا۔ وہ 70 80 سال 1 منٹ کی طرح گزر جائیں گے اور سدا کی جنت اللہ اس کی تقدیر میں لکھ دے گا۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ فرماتا آخرت کی ساری بھلائی نیک لوگوں کے لیے، متقی کے لیے، جو دنیا میں صبر کرے گا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا، جو دنیا میں کافروں کی دولتوں کو دیکھ کر للچائی نگاہ سے نہ دیکھ کے اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر میں آخرت کا چرچا کرنا ہوگا، نیک لوگوں کا چرچا کرنا ہوگا، حضور کا ذکر کرنا ہوگا کہ سرکار کے گھر میں 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی۔ حضرت مولا علی فاطمۃ الزہرا جو سرکار کے داماد، سرکار کی بیٹی ہے، ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، مگر جو یہودی کے یہاں سے آٹا قرض لا کے روٹی بنی تھی، یہ یتیم مسکین اور قیدی کو دے دیا گیا۔ ان کے گھر میں فاقہ تھا۔ سرکار دو جہاں جس بستر پہ سوتے تھے اس کے نشانات آپ کے جسم اقدس پہ ابھر آتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کہنے سننے کے لیے ہیں، باقی کافروں کی طرف مکان سجائیے، جنت تو پکی ہے، دنیا میں بھی آرام سے رہیے اور جنت پکی ہے۔ یہاں نمازیں چھوڑیے، جنت پکی ہے۔ یہاں کافروں کی طرف لندراتے ہوئے روزی کی تلاش میں پھرتے رہیے، ساری نمازیں قضا کر کے چھوڑ کر کے، جنت پکی ہے، دنیا بھی رہے اور جنت بھی پکی رہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اگر تم ایمان لاؤ، اچھا کام کرو گے، میرے محبوب کی غلامی پیروی کرو گے تو یہاں بھی عزت و راحت دیں گے اور مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ تو مسلمان مشرکوں کو دیکھے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ نظر رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھائے اور اپنے گھر میں روزانہ دین کا چرچا کرے۔ اگر گھر میں امیتاب کا چرچا ہوگا تو بچہ کا ہیرو ہونا طے ہے۔ اگر گھر میں کرینہ کا چرچا ہوگا، لڑکیوں کا کافروں کے ساتھ بھاگنا طے ہے۔ اگر گھر میں غوث کا چرچا ہوگا، خواجہ کا چرچا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا چرچا ہوگا، حسن کریمین کا چرچا ہوگا، متقین کا چرچا ہوگا، صالحین کا چرچا ہوگا، قرآن پاک پڑھنے والوں کا چرچا ہوگا، ائمہ مجتہدین کا چرچا ہوگا۔ تو جس طرح فلم کے ایکٹر کا چرچا ہو تو فلمی ایکٹر بننا طے ہے، اسی طرح صالحین کا چرچا ہو تو بچوں کا جنتی نیک بننا طے ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول پیدا کیجیے،
روزانہ اپنے گھر میں بزرگان دین کا چرچا کیجیے، 5 منٹ کے لیے صحیح ضرور اپنے بال بچوں کے سامنے بزرگوں کا چرچا کیجیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 لوگ تھے کہ ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے اور اپنی گردن کٹا دیں گے، آپ خلافت کا لگام سنبھالے رکھیے۔ مگر امام حسن نے مسلمانوں کو خون ریز جنگ سے بچانے کے لیے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیا، خود درویش کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے مدینہ شریف آ گئے۔ جب مدینہ شریف آ گئے تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ شیم شیم کہنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا شرم ہے، یا مسلمانوں کے لیے شرم ہے۔ کیوں؟ 40,000 عرب ان کی طرف سے لڑنے کو تیار تھے، اور انہوں نے بزدلی دکھا کر کے امیر معاویہ کو خلافت دے دی اور بزدل بن کے مدینے میں آ گئے۔ کیا کہنے لگا؟ آر المسلمین، آر المسلمین ہے وہ ڈنکا بجانے والا مولائی ہو گیا، اور صرف امیر صحابی رسول کو گالی دینے والا مولائی ہو گیا۔ جب تک جہالت بڑھے گی تب تک کسی طرح سے نئے نئے فتنے پیدا ہوتے جائیں گے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، ایمان بچانا ہے تو اس دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر سے اپنے آپ کو قریب رکھنا ہوگا، ورنہ جاہلوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تازیہ لے کے بیٹھی ہے، جو صاحب والدان لے کے بیٹھی ہے، جو لہبان اور اگربتی لے کے بیٹھی ہے، جو مذہب کی چادر لے کے بیٹھی ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ نماز روزہ کچھ رکھنا نہیں، چرس پینا ہے، چرسیوں اور صاحب چرس پینے والا، افیم پینے والا، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مولائی ہوں، میں مولا علی کا دیوانہ ہوں۔ مولا علی کو جس دن پڑھ لے گا ساری باتیں بھول جائے گا۔ مولا علی صابرین کے سردار ہے، مولا علی بہادروں کے سردار ہے، مولا علی سچے عاشق رسول ہے، مولا علی صدیق عمر عثمان کی قدر کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو اپنا امام ماننے والے ہیں۔ یہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج یہ ناچنے والا، ڈھول بجانے والا، یہ اپنے آپ کو مولا علی کا وفادار سپاہی کہتا ہے، ریکارڈنگ بجا کے، گانا بجا کے، قوالی بجا کے، اصحاب علی علی کر کے یہ ساتھ مولا علی کے وفادار بن رہے ہیں۔ مولا علی علی کرنے سے وفادار نہیں ہوگا، جو مولا علی کی سیرت پڑھے گا، جو ان کی تاریخ پڑھے گا، جو ان کی سیرت سے عمل کرے گا، وہ سچا مولائی ہوگا۔ ذرا دیکھیں مولا علی کا بیٹا امام حسن، امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کو دی۔ اگر حضرت امیر معاویہ مجرم ہیں، حضرت امام حسین کے قتل کے معاملے میں انہوں نے یزید کو خلافت دی، اس سے بڑا مجرم امام حسین کو قرار دیا جائے گا۔ نہ امام حسین امیر معاویہ کو خلافت دیتے، نہ امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بناتے، نہ یزید امام حسن کا قتل کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ سے بڑا مجرم امام حسن ہے جنہوں نے امیر معاویہ کو خلافت دے دی۔ تو ان کی سوچ سے دیکھیں گے یہی نظر آئے گا، لیکن اگر اسلامی سوچ سے دیکھیں گے، حدیث کی سوچ سے، حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت دی ہے، باپ اگر باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اگر بے لگام ہو جائے، اہل بیت کا قاتل ہو جائے، اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر رسول ہے، رسول اولو العزم رسول ہے، ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہا، کافر مرا، تو اب اولو العزم رسول کا بیٹا جب کافر کا کافر رہا تو پھر ایک صحابی کا بیٹا اگر اہل بیت کا قاتل ہو کے فاسق ہو گیا، تعجب کی کیا بات ہے؟ جو صرف ہسٹری پڑھے گا، جو اپنے دماغ سے سوچے گا، وہ تباہ و برباد ہوگا، لیکن جو قرآن پڑھے گا، لیکن جو حدیث پڑھے گا، جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا، ان بزرگوں کو پڑھے گا، وہ تباہ و برباد نہ ہوگا۔ جب امام حسن نے خلافت دے دی، مدینہ آ گئے، خاموش درویش کی طرح زندگی بسر کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا یہ آر المسلمین ہے، مگر امام حسن نے کیا جواب دیا؟ اے مسلمان ذرا غور سے سن لینا، یہ مت بہلا کہ اب تو ایسی زندگی گزارے کہ ہم دنیا نہ کمائیں، دولت نہ کمائیں، دنیا میں نہ رہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی مذمت اسی لیے کی جاتی ہے جو آخرت چھوڑ کے دنیا کمائے، جو آخرت چھوڑ کے دنیا کمائے، لیکن جو آخرت کے ساتھ دنیا کمائے، نماز کے ساتھ حلال روزی کمائے، نماز کے ساتھ محل بنائے، نماز روزے کے ساتھ گاڑیاں خریدے، حج و زکات کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کرے، اس کی مذمت نہیں ہے۔ مذمت اس کی ہے جو جنت چھوڑ کے صرف دنیا کو آباد کرنا چاہے۔ امام حسن کو جب لوگوں نے کہا آر المسلمین، تو امام حسن کو غصہ نہیں آیا۔ امام حسن اپنے لوگوں کو لے کے اس کو مارنے نہیں گئے کہ تم کیوں ہم کو بولے وہ آر المسلمین ہے، نہیں۔ امام حسن نے کیا کہا؟ العار خیر من النار۔ امام حسن نے کہا آر نار سے
بہتر ہے. یعنی دنیا میں بھلے ہی تم مجھ کو آر المسلمین کہہ دو، یہ مسلمانوں کے لیے شرم ہے، مگر یہ آر آخرت کی نار سے بہتر ہے. دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے. یہ مقولہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں عمل کر لے. اگر حرام کا 1 کروڑ کا پیسہ 1 کروڑ کی دولت مل رہی ہے تو حلال کا 1 روپیہ قبول کر لے، اور 1 کروڑ حرام پر تھوک دے اور کہے یہ حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 کروڑ سے دے دے. یہی فکر رسول ہے، یہی فکر امام حسن ہے، یہی فکر امام حسین ہے، یہی فکر علی ہے، یہی فکر اولیاء الصالحین ہے. یہی قرآن اور حدیث کا کہنے کا مقصد ہے. اس سے ہٹ کے جیئیں گے، اپنا من لائیں گے سامنے، نفس کی بات سامنے لائیں گے تو نفس کے غلام بنیے. اگر حضور کے غلام بننا ہے، جو حضور نے کہا ہے وہ بات سچی ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہ سچا ہے، جو سرکار نے کہا وہ سچا ہے، اور جس نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے وہ سچا ہے. اس فتن و فساد کے وقت میں ہم تو ساری حدیث تفسیر تو پڑھ نہیں سکتے، لیکن جس نے سمجھا ہے اسی کا دامن تھام لیجیے. اگر مسجد کا امام حدیث قرآن کا جانکار ہے تو اپنی مسجد کے امام کی بات مانیے، ان کی تقریر سنیے. آپ بولیے گا کہ پاکستان کا فلاں ڈاکٹر یہ بول رہا ہے، پاکستان کا فلاں انجینئر یہ بول رہا ہے، پاکستان کا فلاں مولوی یہ بول رہا ہے، تب تو پاگل ہو جائیے. اس لیے اپنے امام سے ربط رکھیے، اپنے امام کی باتیں سنیے. اور اس فتن و فساد کے وقت میں سرکار اعلیٰ حضرت حاضری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسلک ہے، یہ مسلک سیدھا سچا صراط مستقیم والا مسلک ہے. اگر ان سے ہٹے ممکن ہے کہ خارجی ہو کے مر جائے، ممکن ہے کہ رافضی ہو کے مر جائے، مگر اعلیٰ حضرت کا مسلک مضبوطی سے تھامے رکھے، جو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جو مذہب اسلام کی سچی ترجمانی جو مسلک کر رہا ہے، اس کا راستہ اس کی رسی اگر تھامے رہے تو پھر نہ خارجی بنیں گے نہ رافضی بنیں گے. سنی صحیح العقیدہ بن کے سیدھا جنت الفردوس کا راستہ اختیار کریں گے. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. صرف فاتحہ میلاد لے کے ان بدعتیوں کی طرف بیٹھے، نماز چھوڑا تو سیدھے جہنم. وہابی کی طرح صرف نماز لے کے بیٹھے، حلال چیزوں کو چھوڑا تو سیدھے جہنم. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. فاتحہ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی. عید میلاد کا جلوس بھی نکلے گا، نماز روزے کی پابندی بھی ہوگی، لنگر غوث بھی کھایا جائے گا، پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز بھی ادا کی جائے گی. یعنی فرض کو فرض سمجھا جائے گا اور نفل کو نفل سمجھا جائے گا. ایسا نہیں کہ نفل کو فرض سے بڑا درجہ دے دیا جائے گا. فاتحہ نفل ہے، عید میلاد النبی کا جلوس نفل ہے، لنگر غوث نفل ہے، گھر مکان کی لائٹنگ نفل ہے، مزارات کی حاضری نفل ہے، مگر نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے. نماز پنجگانہ کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے. سب سے بڑا فرض ہے نماز، تو سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. اس لیے جو کہتا ہے کہ درگاہ میلاد فاتحہ جلوس محمد لے کے بیٹھیے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. اور جو کہتا ہے نماز روزہ ہے، فاتحہ میلاد حرام ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال، مسلک اعلیٰ حضرت. کہ فاتحہ بھی ہوگی، نماز پنجگانہ بھی ادا کیا جائے گا، لنگر غوثہ بھی کھایا جائے گا، رمضان کا روزہ بھی رکھا جائے گا، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا، نماز پنجگانہ کا جماعت مسجد میں ادا کیا جائے گا. یعنی فرض کو فرض مانا جائے گا، نفل کو نفل مانا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جائے، اب فرض کو آپشنل درجہ دے دیا جائے. جلوس دستار بندی کا جلسہ نفل ہے، پگڑی پہنانا نفل ہے، ہار مالا ڈالنا نفل ہے، نماز عشاء پڑھنا فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. ایسا نہیں کہ صاحب جلسہ ہے نمازی غائب ہے، کارڈ چھپائی ہے نماز غائب ہے، روم سجانا ہے نماز غائب ہے، اپنے گھر سماج کی پھوپھی چچی ممی پھوپھی چچیری بہن کو بلانا ہے نماز غائب ہے. نہیں، جو فرض ہے وہ سب سے سپہ اول ہے. نفل نفل ہے، فرض فرض ہے. کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. یہی حقیقی اسلام ہے، یہی حقیقی اہل سنت ہے. اس کے علاوہ من کی باتیں مانیے، من کی باتیں اتخذ الہہ ہوا. کافروں نے اپنے نفسانی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی نہیں ماننا ہے، مصطفیٰ کی ماننا ہے.
اللہ کی مانا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور قرآن پاک جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے اس درسگاہ کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.